अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नॉवल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त आप लोगों से कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है, पसंद आया है कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। नॉवल का नाम है अहदे ज़ेइस और इसको लिखा है आयशा फरहान ने। तो आइए शुरू करते हैं। सुबह जब वो नीचे आई तो इसे हैरत से झटका लगा। सैफ पहले से ही किचन में मौजूद था। उसने वक्त देखा, 9 बज रहे थे। उसे लगा था सफ़र की थकन से वो आराम से ही उठेगा। तुम इतनी जल्दी उठ गए? उसने स्लैब के पास खड़े होकर पूछा। हाँ, लड़कियों की तरह देर तक सोने की आदत जो नहीं है। और वैसे भी मैंने सोचा कराची में तुमने तो कुछ बनाकर खिलाया नहीं, यहाँ मैं ही खिला दूँ। उसने स्लाइस का पीस टोस्टर में रखते हुए कहा। महरोश ने महरोश ने तीखी नज़रों से उसे देखा। हाँ, मगर लड़कियों की तरह तंज करने की आदत ज़रूर है। उसने जलकर सोचा, तुम्हें आता है ये सब? वो इसे अब फल काटते हुए देख रही थी। हाँ, वो भी उंगली काटे बगैर। सैफ ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा। वो भी जवाबन वैसे ही मुस्कुराई। ठीक है, फिर मैं तैयार होने जा रही हूँ। वो क्या है कि तुमने तो कराची घुमाया नहीं। चलो मैं तुम्हें अपना एले घुमा दूंगी। तुम ये रेडी करो और हाँ, खुद भी जल्दी तैयार हो जाना। लड़कियों की तरह घंटे नहीं लगाना। वो जीना चढ़ती तेज आवाज में ऑर्डर देकर चली गई और सैफ बस उसे देखता रह गया। कहाँ जा रहे हैं हम? वो फ्रंट सीट पर बैठा बाहर देखते हुए पूछ रहा था। उसने गहरी नीली जीन्स पर सफेद शर्ट पहन रखी थी। दोपहर के इस समय खासी तेज धूप थी। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। महरोश ने स्याह ट्राउजर पर मैरून टॉप पहन रखा था, साथ गले में स्याह मफरल था। वो बहुत पुरसकून अंदाज में गाड़ी चला रही थी। ट्रैफिक बार बार जैम हो रहा था, मगर वो जरा भी नहीं उलझ रही थी, जैसे उसे आदत हो। तुम्हें पता है, एलए पूरे हॉलीवुड का सेंटर है। यहाँ हॉलीवुड के ज्यादातर सेलिब्रिटीज रिहाइश पजीर हैं, और यहाँ हर उम्र के अफराद के लिए हर तरह के तफरीह गाह हैं। वो सामने देखती गोया हुई। सैफ इस बात में सर हिलाकर उसे देखता रहा। यहाँ आकर वो बहुत बदली बदली लग रही थी। मैं नहीं जानता था तुम इतनी अच्छी ड्राइव कर लेती हो। उसकी बात पर वो मुस्कुराई। यहाँ हर एले गर्ल ड्राइव करती है, और जो नहीं करती इन्हें हम यहाँ के शहरियों को वो एंजिलिनोस कहते हैं, नहीं मानते। वो बाहर देखता रहा, फिर उससे मुखातिब हुआ। यहाँ हर तरफ शाहराएं हैं, फिर ट्रैफिक का इतना मसला क्यों है? सैफ बहुत उलझ गया था बार बार इस तरह ट्रैफिक जैम होने से। एलए तो है ही फ्रीवे का जंगल, मगर यहाँ कोई चीज भी ट्रैफिक की रोकथाम के लिए करामत साबित नहीं होती। हॉलीवुड स्ट्रीट पर जहाँ से वॉक ऑफ फ्रेम शुरू हो रहा था, वो इसे वहीं ले आई थी। सामने फर्श पर गुलाबी रंग का संगमरमर से बना सितारा पेवस्त था। इसी तरह के सितारे थोड़े थोड़े फासले पर चिस्पा थे, जिन पर सेलिब्रिटीज के नाम लिखे थे, और साथ उनके शोबे से मुतल्लिक आइकन बना हुआ था। सैफ ने देखा, बीच में मसरूफ सड़क थी, जिस पर गाड़ियां मामूल के हिसाब से रवां दवां थीं, और सड़क के दोनों तरफ भी फर्श पर ऐसे ही सितारे पेवस्त थे। कितने हैं ये? सैफ ने चलते चलते पूछा। वो 7 नाम भी पढ़ते जा रहा था। 15-16 स्ट्रीट पर मुश्तमिल है। ये अब खुद ही अंदाजा लगा लो कितने होंगे। वहाँ हर उम्र के लोग तफरीह करते नजर आ रहे थे। कहीं कॉलेज के बच्चे आपस में गिरोह की सूरत चलते नजर आ रहे थे, जिनके बेबाक कहकों से फिजा गूंज रही थी। कहीं ढेर उम्र के लोग बातें करते यहाँ से वहाँ जाते नजर आ रहे थे, तो कहीं फैमिली की सूरत मियाँ बीवी अपने बच्चों को वहाँ रुक कर कॉन्सर्ट दिखाने में मसरूफ थे। वहाँ इतराफ में कतार की सूरत में दुकानें, थिएटर्स और रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए थे। सैफ कॉफी लेने रुका। वो बाहर ही खड़े थे। सूरज की मध्यम होती रोशनी चारसू फैली हुई थी। वो एकदम उसके सामने ही। कहते हैं जब दो लोग अलग हो रहे हों तो अच्छी यादों के साथ उन्हें अलग होना चाहिए। तो आज मैं सारे गिले शिकवे ख़त्म करना चाहती हूँ। सैफ हाथ बांधे उसे देखने लगा। ख़त्म करने के लिए बताना भी ज़रूरी है। मैं शुरू करती हूँ अपने मेकअप की बर्बादी से। मतलब मेरा वो मेकअप जो मैंने अपनी पॉकेट मनी से एक एक करके जमा किया था, और वो सब तुमने एक झटके में बर्बाद कर दिया।
وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے ڈنر کے خواب دکھا کر خود ڈیٹ پر چلے گئے۔ مجھے چھت پر بند کر دیا۔ میں 4 گھنٹے ٹھنڈ میں بھیگتی رہی۔ مطلب تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اب تک جیل میں ہوتی۔ سیف سر نیچے کیے مسکرائے جا رہا تھا۔ لیکن کیونکہ تم نے میرے لیے اتنا کیا، مجھے یہاں لے کر آئے، تو آج میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتی ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دوست، سیف نے ابھی بھی ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ میرا کمرہ، میرا سکون سب چھن گیا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا 2 کان اور 2 آنکھیں میرے پیچھے چھوڑ دی ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ مطلب واقعی؟ اور میں نے تمہارا میک اپ خراب کیا تھا تو تم نے بھی میرے کارڈ کا بھیجا استعمال کیا تھا۔ ابھی بھی رسید ہے میرے پاس۔ تمہاری وجہ سے اس دن جو سب کی ایزل کے سامنے ہی وہ بتا بھی نہیں سکتا۔ پھر وہ رکا۔ لیکن آج میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ بچپن میں جب میری لڑاکا دوست مجھے چھوڑ کر گئی تھی، مجھے سب کو یقین دلانے سے زیادہ خود کو یقین دلانے میں وقت لگا تھا کہ میں خوش ہوں، مگر حقیقتاً اس کے جانے سے کمی آ گئی تھی، اور اب میں اپنی اس دوست کو پھر مس کرنے والا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے بھی مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مہروش مسکرا دی۔ سیف کی آنکھیں اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر شاید وہ پڑھنے سے قاصر تھی۔ جگہ جگہ لوگ بیٹھے موسیقی کی دھن چھیڑ رہے تھے، اور ان کے آس پاس لوگ کھڑے انہیں داد دیتے سننے میں مصروف تھے، مگر سیف کو ہر روک سے بے روک کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ ارے ہاں، تمہاری گڑیا کی کیا حال ہے؟ اس نے چلتے چلتے یکدم سے پوچھا۔ اس کی نظریں جیولری کی ایک شاپ پر مرکوز تھیں۔ مہروش نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہی جسے تم گھر ایسے لے کر آتی تھی جیسے اس سے اچھا کھلونا میں نے آج تک نہ دیکھا ہو، جس کی تم پاس والی شہر کے گڈے سے شادی کرنے والی تھی۔ کیا نام تھا گڑیا کا؟ دیا جیا۔ وہ دماغ پر زور دے رہا تھا۔ لیا، مہروش نے تصحیح کی۔ کیا؟ یاد دلا دیا تھا ظالم نے۔ اس نے نئی کلیکشن میں سے فرمائش کر کے اپنے پاپا سے منگوائی تھی وہ گڑیا، اور جس دن اس کی شادی تھی اس سے ایک رات قبل مرہا نے اس کے سارے بال کاٹ دیے تھے اور پورا منہ مارکر سے بھر دیا تھا، جس پر اس نے مرہا کو خوب مارا تھا، اور اس کی ماما نے اسے بے ساختہ اپنے گال چھوا۔ ویسے تمہیں وہ ایک دم یاد کیسے آ گئی؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے آیا اور الٹا چلنے لگا۔ میرا کی بس اتنی غلطی تھی کہ اس نے مجھے جگہ بتا دی تھی تمہارے قیمتی کھلونوں کی، وہ کہہ کر بھاگنے لگا۔ تو وہ تم تھے؟ مہروش بھی وہاں چلتے ہجوم کو ایک طرف کرتی اس کے پیچھے بھاگی۔ پھر وہ سانس لینے رکی۔ وہ کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ اس نے خالی ڈسپوزیبل کپ اس کی طرف پھینکا۔ وہ بروقت نیچے ہوا اور پیچھے کھڑی انگریز ضعیف خاتون کو وہ کپ جا لگا۔ سیف ایک طرف ہوا کہ انہیں اپنا مجرم دیکھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ وہ مہروش کو دیکھ کر انگریزی میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ تم ہو تو اول درجے کے بدتمیز۔ وہ اس کے قریب آیا تو مہروش اسے تند نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اطراف میں بہت سے تھیٹر اور دکانیں تھیں۔ وہ اسے چائنیز تھیٹر لے گئی۔ بدتمیزوں کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایسا ہے تو تم خود کو کون سے درجے پر فائز کرتی ہو؟ میرے ماما پاپا کی نظر میں تم شروع سے ہی دودھ دھلی تھی، اس لیے تمہاری شرارتیں بھی میرے کھاتے میں ڈال دی جاتی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر تھیٹر دیکھنے لگا، جہاں احاطے میں سیلیبریٹیز کے ہاتھ پاؤں کے پرنٹ سمیت سیمٹ کے فریم پر تھے، اور وہ پورے فرش پر پیوست تھے۔ کہیں کہیں موویز کے مین کریکٹر کے ایک ساتھ تھے۔ پہلے اس کی نظر ہیری پوٹر پر پڑی، پھر وہ آگے جا کر رکا جہاں لالا لینڈ مووی کی کاسٹ کے پرنٹ تھے۔ ایما اسٹون۔ وہ بیٹھ کر اپنے موبائل سے بہت اشتیاق سے تصویریں لینے لگا۔ زہر لگتی ہے مجھے، مہروش نے قدرے منہ بگاڑ کر کہا۔ وہ کھڑا ہوا۔ ہاں، جیسے تم لگتی ہو زہر مجھے، ہو نہ مجھے بھی تو تم کچھ خاص پسند نہیں ہو۔ وہ تو میری مجبوری ہے تمہارے ساتھ گھومنا، مہمان جو ہو، اور میں تم سے بہتر میزبانی جانتی ہوں۔ ہو نہ آئے بڑے، اب جب فارغ ہو جاؤ نا اپنی اس ایما سے تو آ جانا باہر۔ وہ پیر پٹکتی باہر چلی گئی۔ سیف اسے مسکرا کر دیکھتا رہ گیا۔ کچھ لوگوں کو چڑھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ باہر آدھے گھنٹے سے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جب وہ آیا آئس کریم ہاتھ میں لیے۔ یہ اتنا وقت صرف آئس کریم لینے میں؟ مہروش نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ نہیں، تصویر ٹھیک سے لے رہا تھا، اب پتہ نہیں پھر کب آنا ہو۔ اس نے کہہ کر آئس کریم مہروش کی طرف بڑھائی۔ یہاں آئس کریم میں بھی الکحل ہوتا ہے، مہروش نے جتانے والے انداز میں کہا۔ جانتا ہوں، دیکھ کر ہی لی ہے، سیف نے برا مانتے ہوئے کہا۔
پھر چلتے چلتے کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی جسے مہروش نہیں توڑا۔ اور پتہ ہے یہاں سب سیلیبریٹیز کے ستارے فرش پر ہیں، صرف ایک دیوار پر لگا ہے محمد علی فیمس باکسر، ان کے نام کا ستارے کو ڈیک تھیٹر کی دیوار پر چسپاں کیا گیا ہے۔ ان کی گزارش تھی کہ ان کا نام پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ وہ مسکراتے ہوئے ادب سے کہہ رہی تھی۔ لوگ پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے، وہ ہنستے مسکراتے سب کو قابل رشک لگے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں اپنی محبت کی نہیں بلکہ جدائی کی داستان رقم کر رہے ہیں۔ وہ اسے پرجوش انداز میں وہاں کی ساری خصوصیات بتا رہی تھی۔ سیف نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آنکھوں میں ہی اسے سمائے رکھے۔ اس کے آگے اسے کوئی منظر پرکشش نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جس گلی سے گزر رہے تھے وہاں ایک لڑکی ہاتھ میں مائک لیے کھڑی تھی، ساتھ دو لڑکے گٹار وغیرہ سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کے ارد گرد ہجوم اکٹھا تھا، ابھی وہ کوئی نظم پڑھ رہی تھی اور سیف کو وہ اپنے دل کا حال لگ رہا تھا۔ ڈو یو اسٹل ریمبر the time spent with me? Can you see what I can see? Will you ever come back to me? I still remember all the memories. My friend, I used to call you this way. Today I have nothing left to say, just my silent tears. اگلے دن دوپہر کے 2 بجے ان کی گاڑی پیسیفک کوسٹ ہائی وے سے ہوتی یربا بیونا کی کروٹیں بدلتی اوپر کو جاتی سڑک پر تھی۔ وہ اسے سینٹا مونیکا ماؤنٹین لے جا رہی تھی ہائیکنگ کے لیے۔ یہاں سے ٹریل شروع ہونا تھا۔ وہ گاڑی پارک کر کے وہاں آگے، وہ پوری تیاری سے آئے تھے۔ بیگ پیک دونوں نے لیے ہوئے تھے جس میں پانی کی بوتل اور اسنیک وغیرہ موجود تھے۔ مہروش نے گرے جینز پر گہری نیلی گھٹنے تک کی ٹاپ پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ گلے میں مفرل کی طرح تھا، ساتھ گرے سویٹر کمر پر باندھ رکھا تھا۔ سیف نے جاگنگ ٹراؤزر پر گرے ہاف سلیو کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سیف اپنی جیکٹ رکھ لو، بعد میں نہیں کہنا کہ بتایا نہیں، مہروش نے جتانے والے انداز میں کہا۔ اس قدر چلچلاتی دھوپ میں جیکٹ؟ اس نے ہاتھوں کو چھجا بنا کر آنکھوں کی پوٹلیاں سکیڑ کر پہلے اوپر دیکھا پھر اسے۔ سورج اس وقت سوا نیزے پر تھا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ مہروش کندھے اچکاتی آگے چلی گئی۔ آگے ایک بورڈ لگا تھا، سیف نے رک کر پڑھا۔ 6.25 مائلز لوپ پر ہے سینڈ اسٹارم، اس ماؤنٹین کا ہائی پیک پوائنٹ جہاں تک انہیں جانا تھا۔ وہ عجیب طرح کھنگارا۔ ہاں، بس 3.5 گھنٹے لگیں گے وہاں پہنچ کر واپس آنے میں۔ مہروش نے اشارے بے نیازی سے اوپر سینٹا مونیکا ماؤنٹین کی چوٹی کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ راستہ کہیں بہت خراب تھا، تنگ اور پتھریلا اور کہیں کشادہ۔ ہر طرف گہرے سبز آور درخت تھے۔ تمہیں پتہ ہے چوٹی تک جاتے ہوئے 3 پوائنٹس آئیں گے اور ہر پوائنٹ پر منظر الگ ہوگا، اور پتہ ہے ہم چاہتے تو ڈائریکٹ ان پوائنٹ سے بھی سفر شروع کر سکتے تھے، راستہ کم ہو جاتا وہاں سے۔ مہروش کی بات پر سیف نے اسے ششدر ہو کر دیکھا۔ اسے مہروش کی دماغی حالت پر شک ہو رہا تھا، مگر بولا بس اتنا تو ہم وہاں سے کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہاں سے وہ نظارے دیکھنے کو نہیں ملتے جو یہاں سے ملیں گے۔ مہروش کے جواب پر سیف نے تھمز اپ کیا۔ گڈ، مگر وہ جانتی تھی وہ دل میں اسے کوس ہی رہا ہوگا۔ اس نے کندھے اچکائے، فرق تو اسے بھی نہیں پڑنا تھا۔ وہاں اور بھی لوگ اوپر جا رہے تھے۔ ان کے پاس ایک فیملی گزری، انہوں نے بچہ بھی گود میں لیا ہوا تھا۔ سیف کو تسلی ہوئی کہ صرف وہ بیوقوف نہیں ہے، بھری دوپہر میں ایسا سفر کرنے والے اور بھی ہیں۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے اور ریزل کے بڑوں میں تعلقات نہیں ہیں، پھر تم دونوں میں دوستی کیسے ہوئی تھی؟ اس نے ایک دم غیر توقع سوال کیا تھا۔ ہم دونوں نے آکسفورڈ سے پڑھا ہے، وہ جو نیو تھی۔ جتنا ہو سکتا تھا اتنا مختصر جواب دیا سیف نے۔ وہ اس کے پیچھے چل رہا تھا، جہاں وہ زیادہ ادھر ادھر دیکھتی وہ بوتل اس کے سر پر مارتا۔ آگے دیکھ کر چلو، اور وہ چڑھ کر بولتی 100 دفعہ آئی ہوئی ہوں یہاں۔ اس کو مہروش کے پیچھے اس کے قدموں کے نشان کے ساتھ اپنے قدم رکھ کر چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہر طرف کھائی ہی کھائی تھی جو گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جس لاپرواہی سے چل رہی تھی، سیف کو الرٹ رہ کر چلنا پڑ رہا تھا۔ کیوں کسی کا وجود اتنا اہمیت رکھنے لگتا ہے کہ اس کے آگے سب فراموش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہیں ایک نظم پڑھی تھی جو اس وقت تو سیف کے دل کو نہیں چھو پائی تھی، مگر اب وہ اسے رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ When I am with you, eternity is a step away. My love continue to grow with each passing day. آس پاس سفید اور کہیں جامنی پھول لگے تھے جو ماحول کو تازگی بخش رہے تھے، اور ان پر چڑیاں آ کر بیٹھ رہی تھیں
جن کی چہچہانا نغمہ ریزی کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلا پوائنٹ آیا، وہ تھوڑی دیر رکے۔ چٹانوں سے بھری وہ جگہ الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ نیچے دیکھنے پر پہاڑوں کے بیچ یربا بیونا کی وہ پل کھاتی سڑک صاف نظر آ رہی تھی جہاں سے وہ آئے تھے۔ یہاں سے دیکھنے پر اس کے آس پاس سرسبز پربت اور وہ چٹان بھی نظر آ رہی تھی جو ایکو کلف کے نام سے مشہور تھی۔ تمہیں پتہ ہے، مرحا ہمارے ساتھ آتی تو سب سے پہلے تمہیں ڈزنی لینڈ لے کر جاتی، وہ مسکرا کر بولی۔ سیف بھی مسکرایا۔ جو بھی ہے وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اس کی اس بات سے مہروش نے بھی اکتفا کیا۔ سیف بوتل کے پانی سے منہ دھونے لگا اور جو بچا اسے سر پر انڈیل دیا۔ اس تپتی گرمی میں بھی کچھ لوگ جیکٹ کی باتیں کر رہے تھے، ہو نا؟ اس نے بول کر خالی بوتل اچھالی۔ یہ تم نے جو فراق دلی سے پانی خرچا ہے نا، اس غلط فہمی میں بھی نہیں رہنا کہ میں تمہیں اپنی بوتل سے پینے بھی دوں گی۔ وہ بولتی اپنا بیگ پہن رہی تھی دوبارہ سفر شروع کرنے کے لیے۔ اور یہ تم سے کس نے کہا کہ تمہاری چیزیں استعمال کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت بھی ہے؟ وہ بولتا اس کے بیگ پیک سے بوتل نکالتا آگے بڑھ گیا۔ مہروش بدتند نگاہ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے وہ اس وقت بچپن والا ہی سیف لگا تھا۔ دیکھو، پی لو مگر جھوٹا نہیں کرنا، اس نے لاچارگی سے کہا، مگر وہ بھی سیف تھا۔ اس نے جلدی جلدی گھونٹ بھرے اور خالی بوتل اچھال کر پھینک دی۔ اس نے مہروش کے تپتے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ کسی نے صحیح کہا ہے، پیاس تو بس پانی سے ہی بجھتی ہے۔ اور وہ بس جلتی بھونتی اس کے سامنے سے گزری اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی آگے بڑھ گئی۔ جیسے جیسے دوپہر کا وقت گزرتا جا رہا تھا، ہوا کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ سیف اسے جاتا دیکھتا رہا، غصے میں چلتے ہوئے اس کی پونی ٹیل بھی ادھر ادھر ہل رہی تھی۔ These treasures of love, the cherish within my soul, how much I love you, you will never really know. راستہ خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ بیچ میں بیلنسنگ روک آیا، وہ دیکھنے رک گئے۔ وہ ایسا تھا کہ مانو ایک بڑے سے پتھر کو اس کی نوک کے بل رکھا گیا ہو۔ قدرتی کرشموں میں سے ایک تھا وہ دیکھنے کے بعد پھر چل دیے۔ یہاں اچھے شاپنگ سینٹر کہاں ہیں؟ بالآخر سیف نے خاموشی توڑی۔ روڈیو ڈرائیو، اور تمہیں پتہ ہے وہاں اکثر ہی سیلیبریٹیز آتے رہتے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم پتہ ہے کون ملا؟ وہ پرجوش انداز میں بول رہی تھی۔ سیف نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خود بولی، چریس ایوان۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ سامنے سے دیکھنے میں بھی اتنا ہی ہینڈسم ہے۔ وہ اس کی تعریفوں میں قصیدے پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس نے سیف کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کھنگارا، ایک تو جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیا کرو، اور دوسرا یہ سب پلاسٹک سرجری کا کمال ہے۔ اس کی اس بات پر مہروش نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اسے۔ کوئی نہیں، اسے اپنی توہین سے زیادہ اس کے پسندیدہ ہیرو کو برا بولنے کا دکھ تھا۔ وہ منہ بناتی آگے بڑھ گئی۔ اگلے پوائنٹ پر وہ رکے۔ وہاں سے سرسبز بربت کے بیچ بیچ ایک نیلی دلکش جھیل نظر آ رہی تھی۔ اب بادل بھی چٹان کو ڈھانپنا شروع ہو گئے تھے اور درجہ حرارت بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر رکے اور پھر چل دیے۔ مہروش چپ چپ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کا اور سفر تھا اور پھر سینڈ اسٹون آ گیا۔ اسے ملا کر وہاں 3 پوائنٹ تھے جہاں سے وہ گزر کر آئے تھے، وہ اور انہی کی وجہ سے اسے ٹری پیک بھی کہا جاتا ہے۔ وہ چوٹی زیادہ بڑی نہیں تھی، بس 4-5 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ نیچے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر سو ریشم جیسے ملائم بادلوں کا راج ہو۔ سارا منظر اس کے پس پشت پناہی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ کچھ دیر کھڑا سکوت کے عالم میں آنکھوں کو سیر کرتا منظر دیکھتا رہا۔ ہر طرف دھند کا راج تھا اور بادلوں سے جھانکتے وہ دل کو مرغوب کر دینے والے کوہ حد نگاہ تک تھے۔ بادلوں کے بیچ سے میلیبو کے سمندر کی جھلک بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہوا کے جھونکوں میں اب ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ تھی۔ وہ ہاتھوں کو رگڑتا لوہے کی اس فریم کو پکڑنے لگا جس پر ماؤنٹ ایلن کی تصویر بنی تھی۔ 3111 فٹ سیف نے پڑھا اور نیچے جھانکا۔ واقعی وہ چوٹی بہت اونچی تھی۔ زیادہ دماغ کا استعمال بھی انہیں ہی کرنا چاہیے جن کے پاس دماغ ہو۔ وہ اسے کپ کپاتا دیکھتی اپنے سویٹر پہنتی جتانے والے انداز میں بولی، اور اس نے فریم کے نیچے باکس کھولا اور نوٹ بک نکالی۔ یہاں آ کر سب اس میں اپنی ہائکنگ کا تجربہ لکھتے ہیں اور جب یہ بھر جاتی ہے تو ریکارڈ میں چلی جاتی ہے، پھر نہیں آ جاتی ہے۔ کچھ صفحے پلٹ کر اس نے دیکھا جب وہ دوستوں کے ساتھ آئی تھی تو اس نے کمنٹ لکھا تھا اور سب نے سائن کیے تھے۔ کچھ ماہ قبل کی تاریخ رقم تھی، بیسٹ ڈے، تھینک یو سینڈ اسٹون۔
اس نے ہاتھ پھیرا اس پر، وہ پھر لکھنے لگی کہ سیف نے اس سے لیا، میں لکھوں گا۔ وہ کنارے چلی گئی اور تصاویر لینے میں مصروف ہو گئی۔ ایک بار میں، ماما، پاپا، دادی جان اور میرا ہم ساتھ آئے تھے۔ ماما اور دادی جان تو پہلے پوائنٹ سے ہی چلے گئے تھے، میں، پاپا، میرا یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ بولتے بولتے رکی، وہ مجھے معاف تو کر دیں گے نا؟ اس نے پلٹ کر سیف کو دیکھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے میں سب سے اپنے طریقے سے بات کر لوں گا، اتنا بھروسہ تو تم کر ہی سکتی ہو۔ وہ کمنٹ لکھتا رسانیت سے بولا، تمہارے پاپا کو ویسے بھی یہاں کچھ دنوں میں آنا ہی ہے واپس، اور میں جاؤں گا تو تب تو وہ فوراً آ جائیں گے۔ میں سوچ رہی ہوں ان کے آنے سے پہلے کہیں اور شفٹ ہو جاؤں، آخر کیسے سامنا کروں گی؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ سیف بک رکھتا یکدم غصے سے کھڑا ہوا، کہیں اور جانے کا سوچنا بھی نہیں، وہ باپ ہے، اگر کچھ کہیں گے تب بھی اپنی چھاؤں میں رکھیں گے، سمجھ آئی؟ اور ویسے بھی تم اگر اپنی نظر میں صحیح ہو تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ چپ ہو گئے، پھر ان میں خاموشی رہی۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ مہروش نے نوٹ بک نکالی، ابھی نہیں، جب اگلی بار آؤں گی اسے تب پڑھنا، ابھی نہیں، جب اگلی بار آؤ گی اسے تب پڑھنا، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ مہروش بک رکھ کر اسے دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی جن لوگوں کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ دو قدم بھی ہم انہیں گوارا نہیں کر سکیں گے، انہی کے ساتھ کٹھن راستے بھی یادگار بنتے چلے جاتے ہیں، ایسے کہ منزل کی چاہ بھی نہیں رہتی۔ کبھی کبھی ہم انسانوں کی گمان کو وقت غلط ثابت کر ہی دیتا ہے۔ وہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ سیف نے پلٹ کر دیکھا، وہ اسے کہہ نہیں سکا تھا کہ ساتھ چلو نا، ساتھ چلو، نہ ہی وہ بول پائی تھی کہ میرا انتظار کر لو۔ سیف کو یہ فیصلہ دیکھ کر قیاس ہو رہا تھا، باقی زندگی ایسے ہی گزرنی ہے، اس سے دور، اس کے بغیر۔ Whenever we say goodbye, whenever we part, no, I hold you dearly inside my heart. مجھے امید نہیں تھی تم اتنی جلدی ہار مان جاؤ گی۔ حریم نے کال کرتے ہی عجیب باتیں کرنی شروع کر دی تھی جو ایزل کے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ میں تصویریں بھیج رہی ہوں، دیکھو، یہ کسی اور سے نہیں ملی بلکہ اس نے خود سوشل میڈیا پر ڈالی ہیں، اس نے بول کر فون رکھ دیا۔ ایدل نے غیظ و غصے میں وہ تصاویر دیکھی۔ وہ سیلفی تھی جو سیف نے اس طرح لی تھی کہ مہروش کا نیم رخ تھا جیسے انجانے میں اس کی تصویر آ گئی ہو، مگر ہر سیلفی ایسی ہی تھی اور پیچھے کا ویو صاف واضح تھا۔ اس کا خون کھول گیا، اس نے فوراً سیف کو فون کیا مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس کا کچھ دیر میں بس ایک میسج آیا تھا، ہم مصروف ہیں۔ ایدل غصے سے مٹھیاں بھیجتی پھر فون ملانے لگی۔ اس پر فون اٹھا لیا گیا مگر دوسری طرف کوئی اور تھا۔ میں تمہیں کچھ تصاویر اور ڈیٹیل بھیج رہی ہوں، ان کی ہر حرکت پر نظر رکھنی ہے، سمجھے؟ ایدل نے غصے سے کہہ کر فون رکھا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی پیسیفک کوسٹ ہائی وے پر تھی۔ پونے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ میلیبو پیئر کے پاس تھے۔ پیئر لکڑی کا برج تھا جو میلیبو کے ساحل سے شروع ہو کر سمندر کے اوپر تک بنا تھا، اور پیچھے کی طرف سرسبز پربت تھے جو دل فریب نظارہ پیش کر رہے تھے۔ وہ آگے پیچھے پیئر کی سیڑھیاں چلنے لگے۔ وہاں شروع میں بہت سے کیفے اور ریسٹورنٹ تھے اور آگے چلنے کی جگہ۔ یہاں سے میلیبو کے سمندر کا نظارہ ہی الگ تھا۔ سیف کے موبائل پر بار بار کال آ رہی تھی، وہ دیکھ نہیں رہا تھا، پھر اس نے اٹھا کر کاٹنا شروع کر دی۔ مہروش نے ایک جھلک میں ایدل کا نام جھلملاتا دیکھ لیا تھا۔ اسے لگا شاید اس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہا۔ اٹھا لو، میں چلی جاتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولتی آگے بڑھ گئی۔ ایک کیفے کے باہر جھولا سوئنگ لگا تھا، یہاں دو بچیاں بیٹھی جھول رہی تھیں۔ وہ مسکراتی انہیں دیکھتی آگے بڑھی اور سیدھے ہاتھ پر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں میلیبو کے شفاف نیلے سمندر پر مرکوز تھیں۔ سفید جھاگ کی مانند لہریں گاہے بگاہے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہاں لوگ بوٹنگ کرتے بھی دکھائی دے رہے تھے، جگہ جگہ خوبصورت نیلے بگلے پر پھیلاتے اڑتے پھر رہے تھے۔ پیئر پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ گروہ کی صورت کھڑے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ سیف نے میسج کر کے موبائل رکھا۔ وہ جانتا تھا تصاویر دیکھ کر ایدل ضرور رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ابھی وہ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہیں کھڑا مہروش کو دیکھنے لگا۔ وہ کسی مورت کی مانند لگی، اسے اس کے عقب میں سورج جلوہ کرنا تھا۔ غروب آفتاب میں کچھ 10 منٹ تھے۔ سورج بادلوں کے پیچھے آنکھ مچولی کھیلتا محسوس ہو رہا تھا۔ آکاش پر پھیلتے اس کے رنگ بھورے جامنی اور سب سے بہتات سنہرے رنگ کی تھی جو دیکھنے والوں کو سحر میں لے رہے تھے۔ لوگ اپنے کیمروں سے اس نظارے کو منہ قید کرنے میں مصروف تھے۔ دیکھتے دیکھتے سورج سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو تو ایسا ہی لگا، اور اسی کے ساتھ ان کا ایک اور دن ڈھل گیا۔ اس کا دل ڈوبا۔ کاش کہ وہ اسے بتا پاتا کہ وہ اس کی زندگی کی کتاب کا وہ ورق ہے کہ
جسے نکال دینے سے سب کوڑا ہو جائے گا۔ وہ اس کے لیے لبوں کو چھوتی دعا سی ہے، دل میں بستی دھڑکن سی ہے مگر کاش۔ So these 7 words, I pray you hold true, forever and always, I will love you۔ وہ بیڈ پر بیٹھی نظریں موبائل پر جمائے ہوئے تھی، بال پونی میں بے ترتیب بندھے تھے، اس پر ایک اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ بی بی جی ناشتہ کر لیں۔ دروازہ کھٹکھٹا کر ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ لے جاؤ واپس۔ اس پر کوئی فرق نہیں پڑا اور ہنوز بیٹھی رہی۔ ملازمہ نے ایزل کا بغور جائزہ لیا ہے۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس طرح کے حلیے میں اس نے کبھی ایزل کو دیکھا بھی ہو۔ بڑی بیگم صاحبہ نے اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ ایزل نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ فوراً ٹرے لے گئی۔ ایزل غصے میں زیادہ چیختی چلاتی نہیں تھی، نہ ہی اسے چیزیں توڑنے کی عادت تھی۔ اس کا دیکھنا ہی بہت ہوتا تھا اور پھر ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا چلا جاتا تھا۔ کبھی کسی کی خوشی کے لیے اپنی خواہش کو بالائے طاق رکھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو سیکریفائس کے لفظ سے بھی نا واقف تھی۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ جو چیز پسند آئے اسے خرید لو، مگر کاش اسے صرف یہ فرق ہی سمجھا دیا گیا ہوتا کہ خریدی چیزیں جاتی ہیں، کسی کے احساسات نہیں۔ اور ایسا کر کے اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کا ہی برا کیا تھا۔ وہ کم پر خوش رہنا سیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ مہروز، تمہارے ساتھ میں وہ کروں گی جو تم پوری زندگی بھلانا بھی چاہو تو نہ بھول پاؤ گی۔ تمہاری اور صرف تمہاری وجہ سے وہ مجھے اگنور کر رہا ہے۔ وہ موبائل میں دیکھتی غصے سے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ مہروش نے سیف سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ کب جا رہا ہے، نہ اس نے بتایا، مگر اس نے اپنے حساب سے شیڈول بنا لیا تھا جس کے مطابق وہ ایک ہفتے میں اسے ساری اہم جگہیں گھما دیتی۔ اس کے ننیالی کزن بھی جب امریکہ کے دیگر شہروں سے آتے تھے تو وہ سب کو ہی گھمایا کرتی تھی، مگر اس دفعہ وہ زیادہ پرجوش تھی۔ شاید بچپن کے دشمن کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ سوچتی سیف کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مہروش کو دیکھا، مگر کچھ بھی کہے بغیر وہ گاڑی پارک کر کے اتر گئی۔ اس نے سفید خوب گھیر والا اسکرٹ پہنا ہوا تھا جس پر آسمانی پھول بنے ہوئے تھے، ساتھ آسمانی شرٹ اور سفید دوپٹہ گلے میں تھا۔ سیف نے رسٹ شرٹ کے ساتھ خاکی رنگ کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس پہاڑ پر آئے جہاں ایلیشین پارک تھا اور اس کے ٹریل کے پاس گاڑی پارک کی۔ پارک کہاں ہے؟ سیف نے یہاں وہاں دیکھا، بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، مگر وہ پارک دور تک نہیں تھا جس کا بول کر وہ اسے لائی تھی۔ وہاں سے 20 منٹ کی ہائیکنگ کر کے جانا ہے۔ مہروش نے سامنے اشارہ کیا۔ یہاں لمبی سی گزرگاہ اوپر کو جا رہی تھی، لوگ بھی جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پارک پہاڑی کے بالائی حصے پر تھا، اوپر تک گاڑیاں نہیں جاتی تھیں، وہیں پارک کر کے سب پیدل جا رہے تھے۔ یہاں کوئی ڈھنگ کا راستہ نہیں ہے، مطلب گاڑی کھڑی کرے اور سامنے مطلوبہ جگہ ہو۔ وہ چڑے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ ہر چیز کا ایڈونچر سمجھنے والے کو آج کیا ہوا؟ وہ اس پر طنز کرتی آگے بڑھ گئی۔ سیف دانت پیستا رہ گیا۔ آج پھر سیف اس سے پیچھے چل رہا تھا، حالانکہ مہروش نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ پیچھے چلے، لیکن اس کی چلی نہیں۔ راستہ کہیں کہیں بہت پتلا تھا، ایک طرف چٹان تو دوسری طرف کھائی۔ ایک بات بتاؤ، یہ تم لوگ اتنی ہائیکنگ کر کے بھی سلم نہیں ہوتے؟ سیف کی بات پر مہروش نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں؟ تمہارے خیال میں میں سلم نہیں ہوں؟ میں سلم کی بات کر رہا ہوں، اسکیلیٹن کی نہیں۔ وہ بولتا آگے بڑھ گیا۔ اس بار وہ دانت پیستی رہ گئی۔ جیسے جیسے اوپر جاتے جا رہے تھے کھائی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ مشکل سے ایک ہی بندے کے گزرنے کی جگہ تھی اور وہاں سے شہر بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ مہروش رک کر اسے نیچے کا منظر دکھانے لگی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، اب چلو بھی۔ وہ جس طرح بے خوف کھڑی جھک کر نیچے دیکھ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا ہلکا سا بھی آگے ہوئی تو سیدھا کھائی میں۔ سیف کے پیچھے سے 2 لڑکے تیزی میں آئے۔ پہلے انہوں نے سیف کو ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ جو تیار نہیں تھا اس حملے کے لیے ایک دم لڑکھڑا گیا۔ وہ سنبھلتا اس سے پہلے انہوں نے باقاعدہ مہروش کو کندھے سے دھکا دیا۔ وہ تو پہلے ہی نیچے جھانک رہی تھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور اس کا پاؤں پھسلا۔ سیف کو اس ایک پل میں ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اگلی سانس لینا بھول گیا۔ اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے بروقت آگے بڑھ کر کونی سے پکڑا اسے۔ مہروش کی ایڑی تھی بس سطح پر جب اس نے تھاما اسے۔ مہروش کے چہرے پر خوف کا ملا جلا تاثر ملا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ اسے تھام ہی لے گا۔ وہ پیچھے شاید اس وجہ سے ہی تھا۔ اس کے سنبھلتے ہی سیف پیچھے پلٹنے لگا۔ مہروش نے اس کی آستینیں مضبوطی سے پکڑ لی اور نفی میں سر ہلاتی رہی۔ چھوڑو سیف
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वो अपना हाथ छुड़वा रहा था मगर महरोश की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। वो मुसलसल भीगी आंखों से उसकी आंखों में देखती, नफी में सर हिलाई जा रही थी। वो देख सकती थी वो दोनों लड़के सैफ से कुछ फासले पर रुके उसके पलटने का इंतजार कर रहे थे। जब वो नहीं पलटा तो वो हाथ झटकते लूजर कहते चले गए। जब वो हद निगाह से दूर चले गए तब महरोश की गिरफ्त हल्की हुई। सैफ ने एक झटके से उसका हाथ हटाया। जानकर क्या है इन्होंने उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। जानकर किया है उन्होंने उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। जानती हूँ लेकिन क्या फ़ायदा? ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग तो दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। मगर इनको इनके लेवल पर जाकर सबक सिखाने से अच्छा है हम वो करें जो हमारा लेवल है। पढ़े लिखे समझदार होने का सबूत दें। तुम्हारे सब्र से वो जितना मायूस हुए हैं अगर तुम इन्हें मार भी देते वो इतना मायूस तब भी नहीं हो सकते थे। वो कहती आगे बढ़ गई। सैफ उसे देखता रह गया। वो इसे पार्क से मजीद ऊपर ले गई। सीक्रेट स्विंग की तरफ वो पहाड़ी की चोटी थी। वहाँ कोई हिफाजती कॉर्नर नहीं थे। वो बिल्कुल खुला हुआ था। वहाँ से एलए का डाउन टाउन साफ नजर आ रहा था। लंबी लंबी सड़कें, बिल्डिंग, एक कोने में बड़ा सा दरख्त था जिस पर वो झूला लटकाया गया था। ऐसे कि झूला तेज होने पर लोग आधे खाई के ऊपर जाते। आज हवा काफी खुशगवार थी। भरी दोपहर के वजूद मौसम में मौसम में हल्की खुनकी सी थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? रहम करो इस नाजुक टहनी पर। वो इसे झूले पर बैठता देख टहनी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था। कुछ नहीं होता इसे। ये झूला इतनी दफा टूट गया मगर वो ये टहनी बिल्कुल सेहतमंद है। झूला ऊंचा था। वो बामुश्किल इस पर बैठ रही थी। ये टूट चुका है फिर भी तुम बैठ रही हो। सैफ इसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो। इससे ज्यादा मैंने कभी किसी चीज को एंजॉय नहीं किया। इस जगह को लोग एंजल पॉइंट भी कहते हैं। मैं जब इस झूले पर बैठकर नज़ारे करती हूँ ना मुझे ऐसा ही लगता है यहाँ एंजल और फेरीज बसते हों जैसे। उसने झूला तेज किया। हवा उसे उसके बाल उड़ाते जा रहे थे। सैफ हाथ बांधे उसे देख रहा था। टहनी से उसे अजीब सी आवाज आई। उसने फौरन झूले की रस्सी पकड़ी तो झूला रुक गया। मसला क्या है तुम्हारा? उसने गुस्से से सैफ को देखा। और वो अपना मसला कैसे बताता जो अब ना पाकर वो उतर गई। चलो अब। वो गुस्से से नीचे की तरफ जाने के लिए पलटी। सैफ उसे देखकर मुस्कुराया। वो पार्क में आ गए थे जो काफी बड़ा था। वहां बीच में एक झील थी जिसके तरफ में कमल के फूल खिले हुए थे। वो जगह सब दरख्त और दिलकश रंग के फूलों से भरी हुई थी जिससे उठने वाली खुशबुओं ने फिजा को मुअत्तर कर दिया था। वो दोनों बातें करते वहीं चलने लगे। यहाँ जिस तरफ देखो फूलों का मेला सा लगता है। सैफ ने जायजा लेते हुए कहा। महरोश मुस्कुराई। एलए को प्यार से सिटी ऑफ फ्लावर्स एंड सनशाइन भी कहते हैं। इसीलिए सैफ ने इस बात में सर हिलाया। कुछ के दरख्तों पर खिजां अपना नक्श छोड़ गई थी। इन दरख्तों के पत्तों पर जर्दी अभी भी चढ़ी हुई थी जो सूरज की किरणों से चमक गए थे। महरोश ने चलते चलते एक पत्ते को छुआ। तुम्हें पता है मुझे यहाँ की खिजां भी बहुत पसंद है। हर सू सुनहरे रंग का जलवा परवाज़ होता है। या शायद यूँ कहो कि मुझे इस शहर से इतनी मोहब्बत है कि इसका हर रंग, हर मौसम मेरे दिल को भाता है। बोलते हुए इसके चेहरे पर एक तमानियत सी थी। एक दरख्त से दूसरे दरख्त को उड़ते खूबसूरत परिंदे नज़ारे को मज़ीद दिलफरेब बना रहे थे। वो तंज़िया मुस्कुराया। हो ना इसका अंदाज़ा तो मुझे खूब ही हो गया कि जिससे मोहब्बत होती है उसके हर फ़ाल, हर फ़ैसले से मोहब्बत हो जाती है। चाहे वो आपके लिए फ़ेल मुअत्तदी ही क्यों ना हो। वो उसकी आंखों में देखता बोल रहा था और वो भी बिना पलक झपके उसे देखने लगी। ये समझे बगैर कि इसका मतलब क्या है। वो कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहां से वो लोग हॉलीवुड हिल पर वाकया ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी आगे थे। ग्रिफिथ की इस इमारत के आगे सियाहों के लिए खूबसूरत व्यू पॉइंट था। यहाँ से पूरा एलए नजर आ रहा था। महरोश उसे कोने में ले आई। वहाँ और सियाहों का हजूम भी था। ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ से गुरूब आफ्ताब देखो तो लगता है किसी जादुई दुनिया में चले गए हों। जैसे वो किसी ट्रांस किसी कैफियत में सामने देखते हुए बोल रही थी। होने वाला है। सैफ ने घड़ी देखी। थोड़ी देर में इसे मैसेज पढ़कर हंसता देखते हुए सैफ इससे मुखातिब हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, दोस्तों से बात हो रही है। कल इन्होंने हमें लंच पर बुलाया है। तुम्हें पता है इनमें से ज्यादातर को हलाल खाने ना खाने से कोई मसला नहीं है मगर वो मेरे लिए हमेशा ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं कि मैं आराम से एंजॉय करूं। बोलते हुए उसके चेहरे पर अपने दोस्तों के लिए प्यार ही प्यार था। सैफ उसे थोड़ी देर तो देखता ही रह गया। वो देखो हॉलीवुड का साइन, वहां भी हाइकिंग करके जाना होता है, कल चलेंगे। वो पुरजोश अंदाज में अपने सीधे हाथ की तरफ पहाड़ी पर बना साइन बोर्ड दिखा रही थी। यहाँ तक भी वो 20 मिनट की हाइकिंग करके आए थे।
معاف کرو، سیف ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، نظریں اس کی سامنے گریف ففتھ کی عمارت پر تھیں جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچھا وہ دیکھو سامنے۔ اس کے بولنے پر سیف نے مڑ کر دیکھا، سورج اپنی جھلک دکھلاتا غروب ہونے کی تیاریوں میں تھا۔ ایسے میں چار سو اس کے بکھرے رنگ دل مو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ڈاؤن ٹاؤن کی اسٹریٹ لائٹس اور عمارتوں کی بتیاں روشن ہوئیں تو پورا ایلے روشنیوں میں نہا سا گیا۔ تارے آسمان پر درخشاں ہوئے۔ دلکش سیف کی اس بات پر مہروش نے اسے فکریہ انداز میں ایسے دیکھا، مگر ہمارا مونال سے مقابلہ نہیں، وہاں کی تو بات ہی الگ ہے۔ وہاں سے ہمارا اسلام آباد جو نظر آتا ہے۔ وہ چڑھانے والے انداز میں بولا، گھر جا کر تمہارا سامان میں خود اپنے ہاتھوں سے پیک کروں گی۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ سیف کے چہرے پر سنجیدگی آئی۔ مذاق کر رہا تھا، واقعی بہت جذب نظر ہے، اور میرے خیال میں لالا لینڈ مووی کے کچھ سین بھی یہاں شوٹ ہوئے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں یہیں، اور تمہیں پتہ ہے اسی وجہ سے اکثر لوگ اپنی منگنی اور شادی کی فوٹو شوٹ بھی اسی جگہ کرتے ہیں۔ وہ پرجوش بول رہی تھی۔ ایسا ہے تو پھر ہماری بھی ایک یادگار تصویر ہونی چاہیے اس جگہ کی۔ اس کی بات پر مہروش نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے۔ اسے لگا تھا کہ وہ سیلفی لینے والا ہے، مگر وہ سامنے کھڑی ایک عورت کے پاس گیا اور اسے کیمرہ تھمایا۔ تصویر کے لیے اس عورت نے بھی مسکراتے ہوئے کیمرہ فوراً تھام لیا۔ مہروش اسی طرح ریلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے آیا اور اپنی جینس کی پاکٹ سے ایک مخمل کی ڈبی نکالی۔ وہ دیکھتی رہی، پھر اس نے مہروش کا ہاتھ پکڑا اور مہروش کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے سیف کی شکل دیکھی، حیرانگی اس کے چہرے پر صاف واضح تھی۔ پھر سیف نے انگوٹھی نکال کر اسے پہنانی چاہی۔ وہ ادھد پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہنس دو ورنہ تصویر اچھی نہیں آئے گی۔ سیف کی بات پر ایک سنسنی اس کے رگوں پے میں مچ گئی۔ تصویر صرف تصویر کے لیے، اس نے سوچا۔ سیف مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر مہروش مسکرا بھی نہیں سکی۔ وہ اس کے اتنے پاس تھا، مگر وہ اس کا تو نہیں تھا۔ اس کے انگوٹھی پہناتے ہی اس نے 1 منٹ کی بھی تاخیر کے بعد اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ یہ لو۔ مہروش انگوٹھی اتار رہی تھی۔ سیف نے منع کر دیا۔ ایک دوست کی طرف سے تحفہ سمجھ کے رکھ لو۔ آپ دونوں ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ انگریز عورت مسکراتی کیمرہ پکڑاتی واپس چلے گی۔ وہ واپس وہیں کارنر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی گرفت ریلنگ پر مضبوط ہوئی۔ سیف اسے دور سے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم لڑکوں کے لیے شاید معنی نہ رکھتا ہو، مگر ہم لڑکیاں جو خواب ہی ایسے لمحوں کے دیکھتی ہیں، وہ خواب سے حقیقت میں آ کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ مہروش سوچ رہی تھی، اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر رہی تھی۔ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، مگر وہ نہیں مڑی، تو وہ تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے اس طرح اس کا ہاتھ سب کے سامنے پکڑنے سے وہ کس قدر عجیب محسوس کر رہی تھی، اور کیوں نہ کرے، آخر کو ان کا رشتہ ہی کیا تھا۔ اسے اپنی حرکت پر بے انتہا ندامت ہوئی۔ وہ نیچے منہ کیے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو وہیں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر روشنی سے جھلملاتے شہر کی طرف دیکھا۔ آنسوؤں کی وجہ سے منظر دھندلا گیا تھا۔ روشنی کی وہ چمک ماند لگنے لگی تھی اسے۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا لگ رہا ہے جب وہ چلا جائے گا تو پہلے جیسا کچھ باقی نہیں رہے گا؟ نہ یہ زندگی، نہ یہ شہر، نہ اس کی رونق، سب کچھ رونقوں سے عاری ہو جائے گا۔ کچھ نہیں رہے گا میرے پاس، میں خالی ہاتھ ہو جاؤں گی۔ لیکن نہیں، یہ سب شاید مرحا کی باتوں کا اثر ہے، ورنہ تو سیف اور ایزل ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میں تو ویسے ہی بیچ میں آ گئی۔ اس کا موبائل بجا۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ سیف کا میسج تھا۔ اس نے میسج کھولا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اس نے اپنا ٹکٹ بھیجا تھا۔ تم واقعی پرسوں جا رہے ہو؟ وہ بے چین ہو کر پلٹی تھی۔ اس کی بات پر جاتا ہوا سیف رکا اور اسے پلٹ کر دیکھا۔ یہاں رہ کر کروں گا بھی کیا؟ وہ کندھے اچکاتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مہروش کی گردن کی گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ زندگی فیری ٹیل نہیں ہوتی، مگر بعض اوقات ہم قدرت کی دی اس خوبصورت زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دیتے ہیں، رشتوں کی ناقدری کر کے۔ اسے احساس ہوا وہ چکوری بن گئی تھی، مگر وہ چاند اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا۔ جب آپ کی من پسند شے آپ کی دسترس میں نہ ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر جب وہ شے آپ کی ہو کر بھی آپ کی نہ ہو تو تب اس جذبے کے لیے تکلیف کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ وہ پلٹ کر اس جگہ کو دیکھ رہی تھی، یہاں سے وہ گیا تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی جو سوچا تم سے الگ خود کو ابھی، تو یہ دھڑکن تھم سی گئی۔ مگر یہ شدت ہے میری چاہت کی کہ دعا میں ہاتھ اٹھا کر بھی تمہیں خدا سے نہ مانگ سکی
کہ کہیں تم کھو نہ بیٹھو آرزوئے دل اپنی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے جب وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی۔ اس وقت کے بعد سے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کھانا بھی خاموشی میں کھایا تھا۔ پھر گھر آ کر دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سیف نے ناشتہ بھی کیا تھا یا نہیں۔ وہ موبائل استعمال کر رہی تھی جب وہ سیڑھیاں اترتا ہوا آیا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر الگ لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں چھتری بھی تھی۔ آج صبح سے ہی باہر بارش ہو رہی تھی۔ کہیں جا رہے ہو؟ مہروش کے پوچھنے پر وہ رکا۔ ہاں، میں اکیلا کچھ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے بہت ہی بیزار انداز میں جواب دیا تھا۔ نظریں اس کی دروازے پر مرکوز تھیں۔ آج میرے دوستوں نے ہمیں لنچ پر بلایا ہے، میں جگہ تمہیں میسج کر رہی ہوں، آ جانا۔ وہ بولتے بولتے میسج کرنے لگی۔ مجھے واپس آتے آتے رات ہو جائے گی، شاید جب تک تم سو چکی ہو، اور پھر میں صبح جلدی ایئرپورٹ کے لیے نکل جاؤں گا۔ شاید تم سے پھر ملاقات نہ ہو پائے، اور ڈاکومنٹیشن ورک میں پاکستان جا کر کروں گا۔ اس نے بہت جلدی اپنی بات مکمل کی تھی۔ شاید وہ کافی دیر یہ جملہ ادا کرنے کی پریکٹس کرتا رہا تھا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ وقت آ گیا تھا، مگر اس تکلیف کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا جو اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ صرف اتنا بول سکی، ڈاک۔ باقی لفظ حلق میں آنسوؤں کے پھندے میں ہی گم ہو گئے تھے۔ گڈ بائے مہروش، اپنا خیال رکھنا، وہ بولتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ آواز تو اس کی بھی رندھی ہوئی تھی۔ وہ اسے نم آنکھوں سے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ بلا وجہ سڑکوں پر چلے جا رہا تھا۔ ارد گرد کھجور کے بہت سے درخت لگے تھے۔ اس نے چھتری کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ مسلسل بھیگ رہا تھا۔ دماغ میں عجیب ہلچل سی مچی تھی۔ آج وہ پہلی بار اس کے بغیر وہ جگہ دیکھنے نکلا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور بارش سے بھیگتی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو کو اپنے اندر منتقل ہونے دیا۔ ہے نا یہاں کی مٹی میں ایک الگ سی خوشبو؟ اس نے بہت پاس آ کر سرگوشی کی تھی۔ سیف نے یکدم آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس دیکھا۔ نہیں، وہ نہیں تھی، مگر اس کا احساس اس کے ساتھ تھا، اور اب شاید ہمیشہ رہنا تھا۔ وہ کبھی بھی لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا قائل نہیں رہا تھا۔ اسے لگتا تھا ایسے لوگ صرف ظاہری خوبصورتی دیکھتے ہیں، مگر اس کا ماننا تھا محبت تو وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں کی جائے۔ ایزل سے بھی کبھی اس نے پیار کا اس طرح اظہار نہیں کیا تھا جیسے وہ کرتی تھی۔ بس اس کی محبت دیکھتے ہوئے ایک وعدہ کر لیا تھا جو اسے ہر قیمت پورا کرنا تھا، مگر وہ اب اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ اگر اسے ظاہری خوبصورتی ہی دیکھنی ہوتی تو وہ مہروش پر آج بھی ایزل کو ہی فوقیت دیتا۔ اس نے آنکھیں بند کریں اور مہروش کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر اب سیف کے لیے مہروش کے آگے ہر شے اپنا حسن کھو چکی تھی۔ بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شکل تھی، نہ یہ کہ حسن تام ہو، نہ دیکھنے میں عام تھی۔ اس نے نظریں گھما کر اس جگہ کا جائزہ لیا۔ اس کے بغیر تو اس کا شہر ہی بے رونق سا ہو گیا تھا۔ نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی رہ گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے۔ جب وہ 14 سال پہلے گئی تھی، اسے بھلاتے بھلاتے بہت سے ماہ و سال آ کر چلے گئے تھے، اور جب اس کے نقش تک وہ بھلا چکا تھا، وہ پھر سامنے آ گئی تھی۔ اس بار اپنا نقش سیدھا دل پر گاڑ کر گئی تھی۔ وہ کبھی نہیں مٹتا، نہ مدتوں جدا رہے، نہ ساتھ صبح و شام ہو، نہ رشتہ وفا پر ضد، نہ یہ کہ اذن عام ہو۔ اس سے بہت سی لڑکیوں نے دوستی کرنے میں ہمیشہ خود پہل کی تھی، مگر اسے دوستی میں بے باکی بالکل نہیں بھاتی تھی، تو وہ خود پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا، اور مہروش اس نے حق ہوتے ہوئے بھی کبھی جتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے، نہ ایسی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے، نہ عاشقی جنوں کی کہ زندگی عذاب ہو، نہ اس قدر کٹھور پن کہ دوستی خراب ہو۔ اسے ایزل کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ اس کی باتیں اسے باقی سب بھلا دیا کرتی تھیں، مگر یہ احساس اسے آج ہو رہا تھا کہ جن کے ساتھ وقت اچھا گزرتا ہو، ضروری نہیں کہ زندگی بھی ان کے ساتھ اچھی گزرے۔ اور اس کے مزاج کو اس کے پیرنٹس زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ وہ کس طرح کی لڑکی کے ساتھ زندگی اچھی گزار سکتا تھا، اور اسے یہ سمجھنے میں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ راستے وہ خود الگ کر چکے تھے۔ نہ مجھ کو اس پر مان تھا، نہ اس کو مجھ پر زام ہی، جب عہد بھی کوئی نہ تو کیا غم شکستگی۔
تو اپنا اپنا راستہ ہنسی خوشی بدل لیا، وہ اپنی راہ پہ چل دی، میں اپنی راہ پہ چل دیا، بھلی تھی اس کی شکل تھی، بھلی تھی اس کی دوستی، اب اس کی یاد رات دن نہیں مگر بس کبھی کبھی۔ وہ جانے کے لیے بے دلی سے تیار ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی اس کے دوست اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے، ورنہ وہ ہرگز نہ جاتی۔ اس نے نارنجی گھٹنوں تک کے ٹاپ پہ سیاہ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، وہ آئینے کے سامنے آ کر مفلر گلے میں صحیح کرنے لگی۔ آنکھیں کاجل سے بھری ہونے کے باوجود آج پھر خالی خالی لگ رہی تھیں۔ وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ اس کے علاقے سے کچھ 20 منٹ کے فاصلے وادی سین فرنینڈو میں ہی ایک ریسٹورینٹ میں اس کے دوستوں نے اسے مدعو کیا تھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سب وہاں باہر بنے اسٹنگ ایریا میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ وہ ہاتھ میں چھاتا لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پتوں اور زمین پر گرتی مینا کی پتوں اور زمین پر گرتی مینا کی ان بوندوں کی آوازیں جب دل میں پیوست ہوتی ہیں تو یادوں کی کھڑکیاں اپنے آپ کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ بہت کچھ اسے یاد آنے لگا تھا، خاص کر سیف کی اس دن کی شرارت، پھر اس کا شرمندہ ہونا۔ وہ مسکرائی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سٹنگ پتہ نہیں کیا لکھا تھا، سٹنگ ایریا میں پہنچتے ہی شیلی، نانا اور بروک اسے دیکھ کر ایک دم خوشی سے چلا اٹھی اور لپک کر اس کے گلے لگ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ ہاں، نہ کوئی خیر خبر نہ پتا، ہم سب نے تمہیں بہت یاد کیا، شیلی نے انگریزی میں جلدی جلدی بولتے ہوئے گلہ کیا۔ ہاں ہاں سب بتاؤں گی، سانس تو لینے دو، مہروش نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا۔ پھر وہ ایلن اور شاویز سے سلام دعا کرنے لگی۔ کیسی ہو؟ اب آ گئی ہو نا، بغیر بتائے اب مت جانا، شاویز نے سر کے خم سے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ساری باتیں یہیں کر لیں گے یا بیٹھنے کا پوچھو گے بھی؟ اس کی بات پر وہ سب شرمندہ ہوئے اور اسے ریزرو ٹیبل کی طرف لے گئے۔ چلتے چلتے اس کے قدم رکے، اس نے نظریں اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف بارش کی طرف دیکھا۔ بارش کی بوندیں اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں سما رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے! میں کس طرح اسے چھوڑ کر جاؤں؟ میں کس دل سے وہ ڈاکومنٹ تیار کرواؤں گا؟ اس نے ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا، بہت سا پانی گرا تھا ان میں سے۔ وہ پھر چلنا شروع ہوا ہی تھا کہ کسی خیال کے زیر اثر رکا۔ میں اس طرح اسے ایسے دوستوں کے حوالے کیسے کر کے جا سکتا ہوں جنہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں؟ بھلے وہ ان کے حوالے سے جتنی بھی کانفیڈنٹ ہو، میں تو بغیر ملے مطمئن نہیں ہو سکتا نا، اب جبکہ اس کے پیرنٹس بھی یہاں موجود نہیں ہیں۔ مجھے ملنا چاہیے ان سے۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر مہروش کا میسج چیک کیا جس میں اس نے لوکیشن بھیجی تھی۔ وہاں 6 کی جگہ 7 کرسیاں تھیں۔ تمہارے انکل کے بیٹے کو بھی تو آنا تھا، وہ نہیں آیا؟ نانا کو خالی کرسی دیکھ کر یاد آیا۔ نہیں، اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی، صبح کی فلائٹ ہے اس کی۔ جواب دیتے ہوئے مہروش کے چہرے پر اداسی ہی اداسی تھی، جو ساتھ بیٹھے شاویز نے محسوس کر لی تھی۔ وہ فوراً مخاطب ہوا۔ تمہیں پتہ ہے، ہم تمہاری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اچھے سے ٹرپ پر گئے تھے۔ اس کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ در آئی۔ بروک کی نظر یکدم اس کی انگوٹھی پر گئی۔ واہ، یہ کتنی خوبصورت ہے، آج سے پہلے تمہارے ہاتھوں میں نہیں دیکھی۔ بروک نے اس کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ واقعی یہ تو بہت حسین ہے، سمن اسپیشل نے گفٹ کی ہے، شیلی نے اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ بالکل جھینپ گئی تھی۔ شیلی ہنسنے لگی۔ مذاق کر رہی ہوں، کوئی ہوگا اگر تو تم سب سے پہلے ہمیں بتاؤ گی، رائٹ؟ مہروش نے اس بات میں سر ہلایا۔ کسی اسپیشل نہیں دی ہے۔ اس کی بات پر شاویز سمیت سب نے یکدم اس کی شکل دیکھی۔ مگر ہر کوئی ایک ہی وے میں اسپیشل ہو ضروری تو نہیں۔ مہروش نے جتنی اطمینان سے جواب دیا تھا اتنی ہلچل اس کے اندر مچی تھی۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کتنا اور کس حد تک اس کے لیے اسپیشل ہو گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے دماغ سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ وہ خود الجھ کر رہ گئی تھی اپنی اس کیفیت سے۔ شاویز اسے اپنے موبائل میں تصاویر دکھانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ شاویز کے پاس والی کرسی پر تھی اور اس کی دوسری طرف نانا، بروک اور شیلی تھی، اور ایلن شاویز کی دوسری طرف تھا۔ وہ شاویز کے موبائل میں تصاویر دیکھ رہی تھی۔ بظاہر تو وہ ہر تصویر کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ تعریفی جملہ ادا کر رہی تھی، لیکن دل اس کا بیزار تھا۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلی بار زندگی میں وہ اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں خود کو یوں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسے تصویر دیکھتے ہوئے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے فوراً سامنے دیکھا۔ شیشے کی دیوار کے اس پار اسے وہ کھڑا نظر آیا اور وہ ہاتھ باندھے مہروش کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں اچانک آ جائے گا۔ مہروش فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ سیف ہیں جن کا میں نے بتایا تھا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے سب کا تعارف کروایا۔ سیف نے
शावेद और एलन से मुसाफा किया और बाकी सबको सर के खम से जवाब देता वो बैठने के लिए कुर्सी देखने लगा और जो एक्स्ट्रा थी वो ब्रोक और शेली के दरमियान में रखी थी। प्लीज से हैव अ सीट, शेली ने फौरन ऑफर की। वो आया मगर बैठा नहीं। उसने कुर्सी उठाकर महरोश और शावेद के दरमियान में लाकर रखी और इसकी वजह से बाकी सबको भी उठकर अपनी अपनी कुर्सियां आगे पीछे करनी पड़ी। उसकी कुर्सी एडजस्ट करने के लिए महरोश को उसकी इस हरकत से अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर वो नॉर्मल था। वो दांत पीटती कुछ देर पहले के जज्बात भुलाए उसे देखने लगी। तो ये हैं वो। हनाना ने अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहा। बज़ाहिर तो इसने सरगोशी की थी, मगर शावेद ने भी बआसानी सुन लिया था। इसे वैसे ही सैफ की हरकत पर गुस्सा आया था और बिला वजह सबका इसे अहमियत देना भी इससे हजम नहीं हो रहा था। हम तस्वीर देख रहे थे। वो सैफ के आगे से झुककर महरोश से मुखातिब हुआ। महरोश ने भी सुकून का सांस लिया। हनेना के सवाल का जवाब देने से बचने पर वो फिर तस्वीर देखने में मगन हो गई। वो तीनों लड़कियां गाहे बगाहे कुछ न कुछ सैफ से पूछ रही थी, जिसका वो मुख्तसर या हाँ और ना में ही जवाब दे रहा था। एलन से भी हल्की फुल्की बात हो रही थी, मगर शावेद उसे बिल्कुल लिफ्ट देने के मूड में नहीं था। वो बात महरोज से ही मुखातिब था, जैसे और कोई वहां हो ही ना। खासकर वो बीच में बैठकर भी दरमियान में ना हो। सैफ को तो ऐसा ही महसूस हो रहा था। आज की दावत मेरी तरफ से महरोश के आने की खुशी में खाने के दौरान शावेद ने ऐलान किया। मैं दावत नहीं लेता, इसलिए महरोश और अपने पैसे मैं ही दूंगा। सैफ के लहजे से तल्खी झलक रही थी। इसकी बात पर सब लड़कियां चहमगोइयां करने लगी। इन्हें इसका ये अंदाज बहुत भा रहा था। शावेद ने मुठ्ठियां भींची और सैफ के सामने से झुककर महरोश को देखा। मगर महरोश तो लेती है ना, क्यों महरोश? हाँ सैफ, कोई बात नहीं, हम दोस्तों में ट्रीट चलती रहती है। उसने सैफ को की नक्कियों से देखा थे इसका इस तरह अपने दोस्त से कोंदा तराशी में बात करना पसंद नहीं आता। सैफ का अहानत से चेहरा लाल हुआ और उसके इस अंदाज से शावेद बहुत महसूस हो रहा था। वो महरोश थे फिर महज गुफ्तगू हो गया, इस तरह जैसे कोई बात हुई ना हो। सैफ दिल पर जबर करके बैठा रहा, वरना उसका दिल कर रहा था कि वहां से फौरन उठकर चला जाए। खाने के बाद उनका उनका चहलकदमी के लिए जाने का प्रोग्राम बना, जिस पर भी शावेद ने फौरन कहा, यहाँ करीब में तो महरोश की फेवरेट जगह है, हैंसन डैम लेक व्यू। क्या कहते हैं सब? उसने सबको सवालिया नजरों से देखा। सबने हामी भर दी। सैफ और महरोश अपनी गाड़ी से पहले ही उधर आ गए थे। उस जगह काफी हरियाली थी और आज तो वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही थी। जहां इन्होंने गाड़ी खड़ी की थी वहां सामने ही बड़ा सा स्विमिंग पूल था। आज छुट्टी का दिन नहीं था, इसलिए वो खाली खाली था और थोड़ा आगे जाकर बहुत बड़ी खूबसूरत सी झील थी, जिसमें लोग बोटिंग भी कर रहे थे और ऊपर बतखें भी तैर रही थी और दूर दूर चट्टानें नजर आ रही थी। वो दोनों झील के किनारे चलने लगे। महरोश उससे पूछने ही लगी थी कि इसका वहां आने का इरादा कैसे बना यकदम से कि सैफ की बात पर इससे गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या हो गया था? जब मैं मना कर रहा था दावत लेने के लिए तो फिर तुमने क्यों ली? वो बरहम लहजे में गोया हुआ। महरोज से इससे पहले उसने इस अंदाज में बात नहीं की थी। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने हक दिया इस तरह मेरे दोस्तों से पेश आने का? वो भी तल्खी से बोली। सैफ ने हाथ बालों में फेरते हुए गहरी सांस खारिज की। देखो, उसकी अटेंशन तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं तो कल चला जाऊंगा, मगर तुम्हारे किसी दोस्त के साथ तुम्हें कैसे रहना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। वो दृष्टि से तनबीह कर रहा था। तुम कौन होते हो ये बताने वाले? हम सब हाई स्कूल से साथ हैं। मुझे तो उसकी अटेंशन कभी गलत महसूस नहीं हुई। वो बात ही कर रहे थे कि नाना ब्रोक और शैली आती दिखाई दी। जावेद और एलन कहाँ है? महरोश ने फौरन पूछा। उसे डर था कि शायद इन्हें सैफ का अंदाज बुरा न लग गया हो। वो कह रहे थे कुछ लेना है, आते ही होंगे, शैली ने बताया। और फिर सब आपस में बातों में मसरूफ हो गए। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? हमारा एले पसंद नहीं आया क्या, या महरोश ने बोर कर दिया? ब्रोक ने मुस्कुराते हुए सैफ से पूछा। वो जवाब दे ही रहा था, इन्हें दूर शावेद और एलन नजर आए। वो वहीं खड़े हो गए थे। महरोश फौरन उनके पास गई, परेशान लग रही थी। एलन उसका गुस्से से लाल चेहरा देखते हुए बोला, मुझे तो ये वैसे ही बदली बदली लग रही है। कोई बात है तो बताओ। शावेद का इशारा सैफ की तरफ था, जो टेढ़ी नजरों से इन्हें ही देख रहा था। ओहो, तुम सबको क्या हो गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो भी देख सकती थी कि सैफ बातें तो इनसे कर रहा है, मगर ध्यान उसका यही है। अच्छा छोड़ो ये सब और देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तुम अपनी बर्थडे में भी यहाँ नहीं थी। हमने सोचा सोचा था मिलकर कुछ देंगे, मगर अभी ये सिर्फ मेरी तरफ से है। शावेद ने एक बॉक्स निकाला जिसमें ब्रेसलेट था। सैफ अब पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया था और ये शावेद ने भी महसूस कर लिया था और वो उसकी हालत से महसूस भी हो रहा था। गिफ्ट वगैरह वो देते लेते रहते थे, मगर इस तरह का नहीं। महरोज को अजीब लग रहा था वो लेते हुए। वो झिझकते हुए हाथ बढ़ा रही थी। इसे ये भी अंदाजा था कि सैफ देख रहा है। ओह, ओहोले भी ओहो,
ले भी लो, शावेद को इसके रद्द-ए-अमल से उलझन हो रही थी। फिर इसके दिमाग में कुछ आया, उसने फ़ौरन दूसरे हाथ से महरोज का हाथ पकड़ा, जबकि मैं खुद पहना देता हूँ। वो पीछे हटी और हाथ छुड़वाना चाहा और सैफ जो ये मंज़र देख रहा था, इसको लगा अब बस हो गया। वो फ़ौरन आया, उसने महरोज का हाथ पकड़ कर उसे छुड़वाया, ऐसे कि ब्रेसलेट दूर जा गिरा। मुझे मेरी बीवी का किसी गैर मर्द से तोहफ़े लेना भी नहीं पसंद। उसने जेब से पैसे निकाल कर उसकी तरफ उछाले, ये महरोज के लंच के, और वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया ले गया। तीनों लड़कियां टिकटिकियां बांधे देखे ही जा रही थी। उसके अल्फाज इन तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनके माबैन ताल्लुक का अंदाजा उनके बोले बगैर ही इन्हें किसी हद तक तो हो गया था, लेकिन फिर शावेद को क्यों नहीं हुआ? वो शावेद को सवालिया नजरों से देख रही थी। ऐसा उसने पहले तो नहीं किया था। सब महरोज के नेचर से वाकिफ थे। फिर अचानक अभी उन्होंने वहां से जाना ही बेहतर समझा कि पहले महरोज और सैफ अपने जाती मामलात खुद देख लें, फिर वो बात करेंगी। वो तीनों गुसीली नजर शावेद और एलन पर डालती चली गई, और शावेद का तो गुस्से से हाल ही बुरा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर डाले। वो उसका हाथ पकड़े तकरीबन खींचने वाले अंदाज में जाता रहा। महरोज के आंसू मोतियों की सूरत टपके जा रहे थे और वो बस चले जा रही थी। वो इसे झील के तकरीबन दूसरे किनारे ले आया और इसको अपने सामने लाकर हाथ जोड़ा और खुद पानी में झांकता कमर पर हाथ रखे उसका हाथ छोड़ा और खुद पानी में झांकता कमर पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस लेने लगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं नहीं जानती आज उसने ऐसा क्यों किया। वो बोलते हुए रोए जा रही थी। बारिश की बूंदों में उसके आंसू छुप रहे थे। तुम क्यों सफाई दे रही हो? तुमसे ही कहती हो, वो दोस्त है। तुम्हारा मेरा क्या हक उन्हें कुछ भी बोलने का? अगर कोई रिश्ता बेमानी है तो वो मेरा है तुमसे। वो उसकी तरफ मुड़ा और तंदिया हंसा, और महरोश रोते रोते नफी में सर हिलाई जा रही थी। मगर अब मैं मजीद इस आग में नहीं जल सकता। मैं आज ही जाकर वकील से बात करके तलाक फाइल करता हूँ। वो हुंकारा था। सैफ तलाक के नाम पर महरोज बेसाख्ता चीखी थी। वो उसके करीब आया, उसकी आंखों में झांक कर देखा। ये बेचैनी क्यों? आखिर यही तो हमारा प्लान था ना। यही तो होना था इस रिश्ते का इख्तिताम। वो किसी उम्मीद से उसकी आंखों में देख रहा था। बारिश ने दोनों को पूरी तरह भिगो दिया था। छतरी का ख्याल भी इस वक्त उन्हें नहीं रहा था। महरोज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मेरा मेरा मतलब है, इतनी जल्दी क्या है? बोलते हुए इसके लब कँपा रहे थे। जल्दी? वो भक्ति से बोल वो वो जल्दी से बोलता मुस्कुराया। जब अलग होना ही है तो देर सवेर कैसी, और गुस्से से बोलता वहां से चला गया। मैं रोज सर पकड़कर वहीं बैठती चली गई। जब तुम्हें ईदल के पास वापस जाना है तो मुझसे एक सवाल का मतलब। वो रोए जा रही और सोचे जा रही थी, लेकिन क्या वाकई अब वो ईदल के पास वापस जाना भी चाहता था? ऐसा होता तो उसकी हर तकलीफ पर क्यों तड़प उठता था? क्यों उसकी तरफ उठने वाली नजरों की गलाजत को पहचान लेता था? क्यों वो उसकी मौजूदगी में इतना तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती थी? और क्यों उसने फैसला किया था सबको खुद से संभालने का? प्लान तो महरोश ने बनाया था, और वो भी ये कि यहाँ आकर डिवोर्स फाइल करेंगे कि किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, और फिर अपने घर वालों को खुद संभालेंगे। मगर अब सैफ अकेला सबको जवाब देने वाला था। उसने हर तरह की मुश्किलात का सामना करने से उसे बचाए रखा था। आखिर क्यों? ये प्यार नहीं तो क्या था? वो प्यार जिसका एहसास इसे अब हो रहा था, मगर सैफ को शायद काफी पहले हो गया था। और फिर भी वो उसकी खुशी, उसके ख्वाब पूरे करने के लिए इसे यहाँ छोड़कर जा रहा था। वो अपनी आंखें रगड़ती खड़ी हुई। इसे कुछ भी करके सैफ को रोकना था। अब वो इसे इस तरह जाने नहीं दे सकती थी। वो भागती हुई पार्किंग के पास आई, मगर वहाँ कहीं नहीं था। वो और वहाँ से रोड तक का रास्ता काफ़ी ज़्यादा था। उसकी छठी हित ने काम किया। वो भागती गई। आगे सुनसान इलाका था, वहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। इसे काफ़ी दूर जाकर अपने सीधे हाथ की तरफ कुछ आवाज़ें महसूस हुईं। वो इस तरफ को मुड़ गई। इसे वहाँ भीड़ सी नज़र आई। वो करीब आती गई। पास पहुँचने पर इसे शावेद और एलन का चेहरा नज़र आया, और कुछ लड़के थे जिन्हें इसने पहले कभी नहीं देखा था, और वो देखने में ही जंगजू लग रहे थे। सबके हाथों और गलों में चेन वगैरह थी। इन सबको एलन ने जमा किया था। वो पैसे लेकर मारपीट करने वाले लोग थे। अभी भी इनमें से किसी के हाथ में डंडा था तो किसी के हाथ में खाली वाइन की बोतल, और वो गोल दायरा बनाए बीच में एक ही शख्स को मारे जा रहे थे। इस शख्स पर नजर पड़ते ही एक दिलखराश चीख उसके लबों से निकली, सैफ। वो जो हालत सैफ की थी, महरोश अगला सांस लेना भूल गई, तो वो अपनी परवाह किए बगैर इन्हें हटाती अंदर गई। इस पर नजर पड़ते ही शावेद ने सबको रुकने का कहा। वो सैफ के पास बैठी, जो बिल्कुल लहूलुहान हो रहा था। उसके चेहरे और बाकी जिस्म के हिस्सों पर भी चोटें आई थी। उसका सर भी
खूनम खून हो रहा था। सुने उसने सैफ का चेहरा अपनी गोद में रखा और अपने मफलर उसके सर पर खून रोकने के लिए बांधे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो रोए जा रही थी और नीम बेहोश सैफ का चेहरा थप थपाए जा रही थी। सैफ बमुश्किल आंखें खोलकर उसे देख सका और महरोश के हाथ में कुछ पकड़ाया जो शायद पेन टाइप था। महरोश ने देखे बिना अपनी पॉकेट में रख लिया। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि अगर सैफ को कुछ हो गया तो इसके लिए भी जीने की वजह बाकी नहीं रहेगी। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। वो जोर जोर से चीखने लगी। कुछ नहीं होगा उसे। शावेद ने तसल्ली देने वाले अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा जिसे एक झटके से महरोज ने हटाया और खड़ी होकर उसका गिरेबान पकड़ा। इसे कुछ होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो सुर्ख आंखों से उसे देखती हुंकारी थी। वो तुम पर बिला वजह हक जता रहा था। उसे सबक सिखाना शावेद की बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि जोरदार थप्पड़ महरोश ने उसे रसीद दिया। इससे थोड़े ही फासले पर जो लड़का हाथ में टूटी वाइन की बोतल लिए खड़ा था, उसने ये मंजर देखकर वो माजरा समझ नहीं पाया। इसे बस ये इल्म था कि शावेद और एलन का किसी से झगड़ा हुआ है जिसके लिए इन्हें बुलाया गया है। वो टूटी बोतल का शीशा लिए महरोश की तरफ बढ़ा। एलन जो काफी फासले पर था, इस पर नजर पड़ते ही इसे रोकने के लिए भागा और शावेद तो सकते की हालत में खड़ा महरोश की शक्ल देखे जा रहा था। वो इसे आता देख नहीं सका था, लेकिन ऐसी हालत में भी सैफ ने देख लिया था। वो शोहर है मेरा, उसका हक है मुझ पर। उसने इतना ही बोला था कि कराह की आवाज पर वो पलटी तो देखा किसी ने सैफ के पेट में वो टूटा शीशा घोंपा दिया था। वो उसके पीछे खड़ा गिर रहा था। मुंह से भी उसके खून का फव्वारा छूटा। इसे फौरन अंदाजा हो गया कि उसकी तरफ आने वाली मौत को उसने अपनी तरफ खींच लिया था। महरोज की चीख कोने कोने तक गई थी। वो उसके साथ बैठ रही थी। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। उसने शीशे का टुकड़ा आराम आराम से उसके पेट से निकाला। तुम्हें मेरे लिए हिम्मत करनी है सैफ। तुम मुझसे लाख खफा सही, मगर इस तरह तुम मुझे छोड़कर जाओ, इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मेरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सब चले गए थे, सिर्फ शावेद रह गया। तो नीचे बैठने लगा उसकी मदद के लिए। जो भी था इतना ज्यादा हो जाए उसने ऐसा चाहा नहीं था। हाथ भी नहीं लगाना तुम। महरोज ने झटके से उसे हटाया। पुलिस और एम्बुलेंस की आवाजें आना शुरू हो गई थी। शावेद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। वार्ड बॉय सैफ को स्ट्रेचर पर लिटा रहे थे। महरोश भी मदद के लिए उठी। वो आगे बढ़ी ही थी कि वही टूटा शीशा उसके पाँव में भी घुस गया। वो करा कर रह गई, मगर हिम्मत करके उसने निकाला, जो काफी अंदर तक चला गया था। उसके जूते से खून रिसने लगा था। वो अपनी तकलीफ भूले एम्बुलेंस में सैफ के साथ उसका हाथ पकड़कर बैठी उसे हौसला देने की कोशिश कर रही थी। ये ठीक हो जाएगा ना, वो वार्ड बॉय से एक ही बात पूछ रही थी। आप हिम्मत रखें, वो एक ही जवाब दे रहे थे। सैफ ने ऑक्सीजन मास्क मुंह से उतारा। घर में किसी को कुछ नहीं बताना। हाँ, जब मैं मर जाऊं तब बता देना, उसने बमुश्किल बोला। वार्ड बॉय ने फौरन मास्क पहनाया थे। महरोज ने उसका हाथ अपनी आंखों से लगाया। ऐसा नहीं बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सैफ की आंखें बंद हो रही थी और महरोज का दिल। उसे याद आया। उसने फौरन पॉकेट में से वो पेन निकाला। इसमें महरोज लिखा हुआ था। वो कुछ देर देखते रहने के बाद उसे याद आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग तो जा रहे हो थोड़ी देर में। महरोज को लॉन में कुछ तलाशता देखकर सैफ बोला था, मेरा पेन गुम गया और आखिरी बार यहीं आई थी, वो ही ढूंढ रही हूँ। सैफ ने ताज्जुब से उसे देखा। बस इतनी सी चीज के लिए? इतनी सी चीज? वो लकी चार्म है मेरा, मैं हमेशा से साथ रखती हूँ, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया था। महरोज बेटा, आपके मामा पापा निकल रहे हैं और तुम्हारा पूछ रहे हैं, नाजिया ने आकर उसे बताया। और वो और फिरोज भी इन्हें छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे। तुम नहीं आओगे हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने? वो दिल बर्दाश्ता होकर जा रही थी कि सैफ से पूछने के लिए पलटी। नहीं, मुझे तुम्हारे जाने के शुक्राने अदा करने हैं, वो बोलता अंदर चला गया। उफ, कुछ लोग कितने इरिटेटिंग होते हैं। वो उलझती बाहर चली गई। महरोज वो पेन आंखों से लगाए जारो जार रो दी। ये तुमने तब से संभाल रखा है। काश कि तुम आज वहां नहीं आते, मैं तुम्हें देखे बगैर जिंदगी गुजार लेती, मगर इस हालत में देखकर मैं नहीं रह सकती। वो अस्पताल पहुंचे तो सैफ को फौरन अंदर ले जाएगा। नर्स उसकी तरफ भी बढ़ी। उसके पाँव से खून निकलता देखकर, मैं ठीक हूँ, वो इन्हें एक तरफ करके काउंटर पर आ गई जरूरी कार्रवाई करने। वहां से इसे पता चला सर्जन अभी नहीं है, बुलाया गया है। प्लीज कुछ भी करें, इन्हें जल्दी बुला लें। वो भीगी आंखों से इल्तिजा कर रही थी। वो रास्ते में है और आपके मरीज को इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर देख रहे हैं, आप प्लीज एक तरफ बैठ जाएं। वो बैठी ही थी कि इसे वो सर्जन आते नजर आए। वो कोई पाकिस्तानी या इंडियन थे। वो इनके पीछे पीछे गई। जब वो सैफ को देखकर बाहर निकले तो उसने बेचैनी से पूछा, कैसा है वो? ठीक हो जाएगा ना? उन्होंने गहरी सांस खींच की। ऑपरेशन करना होगा फौरन। पेट का जख्म काफी गहरा है और सर पर भी गहरी
چوٹیں آئی ہیں، خون بہت بہہ گیا ہے، فوری طور پر انتظام کرنا ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، کیا بلڈ گروپ ہے سیف کا؟ ابھی رپورٹس آنے والی ہیں، مگر ہاں اگر آپ خون عطیہ کرنے کا سوچ رہی ہیں تو پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اسے دکھائیں، فوراً آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، آپ نے ہی مریض کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ڈاکٹر آسانی سے بولتے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے چلے گئے۔ وہ ان کی بات پر عمل کرتی اپنے پاؤں دکھانے دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ ایک قدم رکھنا بھی دشوار ہو رہا تھا اس سے۔ جوتا اتار کر چوٹ کا اندازہ ہوا، بہت سارا خون جوتے میں ہی جمع تھا۔ اسے ڈاکٹر نے سن کا انجیکشن لگا کر ٹانگیں لٹکا دیے تھے۔ ٹانکے لگا دیے تھے۔ نرس اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے مسلسل سیف کے لیے دعا گو تھی۔ فکر نہیں کرو، ٹھیک ہو جائے گی چوٹ۔ نرس پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا نام جولیا ہے اور تمہارا؟ مہروش نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا نام مہروش ہے۔ آپ میرا ایک کام کر دیں گی؟ انتہائی نگہداشت میں ایک مریض کی خیریت دریافت کرنی ہے۔ وہ ملتجائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جولیا سر ہلا کر چلی گئی۔ سیف کا بلڈ گروپ اس سے نہیں ملا تھا، مگر ہسپتال سے انتظام ہو گیا تھا اور اس آپریشن کے لیے لے جایا گیا تھا۔ مہروش کو نرس نے ڈرپ لگا دی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ بچپن سے آج تک کا سیف کے ساتھ گزرا وقت اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ جب اسے سیف نے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، اس کی تھوڑی پر ٹانکے آئے تھے۔ اگلے دن ناجیہ نے سیف کو زبردستی بھیجا تھا مہروش سے سوری کرنے کے لیے۔ جب وہ اس کے گھر آیا، وہ صوفے پر بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ایک تو تم لڑکیاں روتی بہت ہو، سیف نے اسے دیکھ کر کہا۔ مہروش نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو تمہاری وجہ سے میرے پاپا نے پہلی بار مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میں تو نہیں رو رہا، جبکہ مجھے تم پر اتنا غصہ ہے کہ میرا بس چلے تو اس سے بھی اونچی جگہ سے تمہیں دھکا دوں۔ تم فوراً نکلو میرے گھر سے، مہروش نے آنسو صاف کرتے ہوئے غصے میں کہا۔ وہ بھی فوراً جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ تمہاری چاکلیٹ، مہروش نے صوفے پر رکھی چاکلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کھا لو اب تم ہی، ویسے ہی تمہاری نظر پڑنے سے یہ جھوٹی ہو گئی، اور پھر یہ رونا دھونا بند کر دینا، میرے کان درد کر رہے ہیں۔ وہ کہتا باہر چلا گیا۔ تم یہ تب بھی ڈائریکٹ نہیں کہہ پائے تھے؟ وہ یاد کر رہی تھی اور اسے سمجھ آ رہا تھا ہمیشہ اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا تھا جو دکھتا تھا۔ اس کے پاؤں کا سن ختم ہوا تو وہ اٹھنے کے قابل ہوئی۔ جولیا نے اسٹک دی تھی اسے چلنے کے لیے۔ وہ او ٹی کے باہر کھڑی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کس طرح وہ اس کی انگلی پر لگنے والی چھوٹی سی چوٹ سے ہی بے چین ہو گیا تھا، اور اب کس طرح اس کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا، مگر اس تک تکلیف بھی نہیں آنے دی۔ کوئی اتنا پیار بھی کر سکتا ہے؟ وہ منہ نیچے کیے روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی وہ ان کی طرف لپکی۔ کیسا ہے اب سیف؟ دیکھیں ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، باقی جو خدا کی مرضی۔ یہ 48 گھنٹے ان کی زندگی کے بہت اہم ہے، بس آپ دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلے گئے اور مہروش آنکھیں جھپکنا تک بھول گئی۔ تھوڑی دیر میں وارڈ بوائے اسے اسٹریچر پر لے کر انتہائی نگہداشت کی طرف لے جا رہے تھے۔ مہروش نے روکا انہیں۔ سیف کو دیکھ کر اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کو اس نے ہاتھ رکھ کر اپنے اندر ہی دبایا۔ پٹیوں میں لپٹا چہرہ، بے سود وجود، نہیں یہ اس کا سیف نہیں تھا۔ وہ تو ہنستا ہنساتا شرارتیں کرتا، یہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وارڈ بوائے اسے لے گئے تھے اور وہ وہیں نیچے بیٹھے جا رہی تھی۔ جولیا نے آ کر اسے سہارا دیا۔ سنبھالو خود کو جولیا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، وہ تو مر جائیں گے، میں خود کو کیسے معاف کروں گی؟ وہ بھیگے خوف زدہ چہرے سے جولیا کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ بھی صدیوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جولیا کی بات پر مہروش نے امید سے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی وہ بچوں کی طرح پوچھ رہی تھی۔ اسے کسی کا یہ کہنا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا لگ رہا تھا، ورنہ جو حالت اس نے سیف کی دیکھی تھی وہ امید کھو بیٹھی تھی۔ جولیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ خداوند پر پورا بھروسہ رکھو، وہ مایوس نہیں کرے گا۔ اس کی اس بات پر وہ اٹھی۔ کہاں جا رہی ہے؟ جولیا نے استفساریہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں مجھے کہاں جانا ہے۔ اس نے جولیا سے اس کا نمبر لیا۔ سیف کے متعلق میں پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں میں یہی ہوں آج۔ جولیا کا شکریہ کر کے وہ باہر آ گئی۔ ہسپتال سے قریب بنی عورتوں کی مسجد میں وہ چلی گئی۔ فجر کے لیے سب عورتیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگی، اور پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، اگر کسی کو کچھ ہونا چاہیے ہے تو وہ میں ہوں، سیف نہیں۔ اسے کچھ نہیں ہونے دیجیے گا۔ اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ پریشان ہو؟ کسی نے بہت پاس آ کر اس سے پوچھا تھا۔ مہروش نے آنکھیں کھولے بغیر ہی سر ہلا دیا۔ کوئی اپنا تکلیف میں ہے؟ ان کی اس بات پر اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے ان سے پوچھا۔ اتنی تکلیف میں بھی تم یہاں اپنا
اتنا بے آرام ہو کر بیٹھی مسلسل دعائیں کر رہی ہو، ایسا تو کوئی کسی بہت اپنے کے لیے ہی کر سکتا ہے۔ اسے ہوش نہیں آ رہا، دعا کیجیے اسے ہوش آ جائے۔ مہروش کی مسلسل سسکیوں سے ہچکیاں بن گئی تھیں۔ ہم سب مل کر اس کے لیے اجتماعی دعا کریں گے۔ کون ہے وہ تمہارا؟ اب وہ خاتون شفقت سے پوچھ رہی تھی اور ساتھ اسے پانی پلا رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی دوست، مگر اس نے خود کو کہتے سنا شوہر۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ خدا تمہارا سہاگ سلامت رکھے بیٹا، تم بیوی ہو اس کی، تم جو بھی اس کے حق میں دعا کرو گی ضرور قبول ہوگی۔ سہاگ لفظ پر مہروش نے پرملال نظروں سے ان کو دیکھا اور آنکھیں موند لیں۔ بہت سے آنسو اس کے رخسار پر ٹپکے تھے۔ ان دونوں نے اتنے پاکیزہ رشتے کو کس طرح مذاق بنا دیا؟ تو وہ خاتون جانچتی نظروں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد مہروش نے بولنا شروع کیا۔ اللہ پاک میری دعا کیوں سنیں گے؟ میں نے تو کبھی اس رشتے کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس گھر جانے سے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ وہاں قیام میرا عارضی ہی ہے، اور سیف سے پہلی رات ہی یہ ڈیل کر لی تھی کہ وہ مجھے یہاں لے کر آئے گا، کیونکہ میرے گھر والے میرے اکیلے آنے پر 100 سوال کریں گے اور پھر یہاں آ کر ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ وہ چپ ہوئی، آنسوؤں کا پھندا سا اس کے حلق میں اٹکا۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ یہی تو تم چاہتی تھی نا۔ اب تو یہ کام اور بھی آسان ہو گیا۔ گھر والوں کے سامنے جواب دہ ہونا بھی نہیں پڑے گا، نہ کوئی طنز، نہ لہجے میں تشنیع۔ اتنی کڑوی بات بہت سی آرام سے کہہ دی تھی انہوں نے۔ مہروش پلک جھپکائے بنا انہیں دیکھتی گئی۔ جی آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے تو خوش ہونا چاہیے، یہی تو میں چاہتی تھی۔ میرا کام تو قدرت نے ہی آسان کر دیا۔ ایک بار پھر اس نے رونے کا تار باندھ لیا تھا۔ انہوں نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی سیف کا بے صد وجود اس کو یاد آیا۔ ایسا تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ جس شہر کو اتنے خلوص سے اپنا کہتی تھی، وہ ایک دم ہی اس کے لیے دیار غیر ہو گیا تھا۔ یک دم ہی اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہاں سے ایک اجنبیت سا احساس ہو رہا تھا اسے۔ اس کی دوستوں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مہروش کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں ماننا تھا۔ لیکن وہ خاتون اسے اپنی سی لگی۔ وہ ان سے بات کر کے اپنے دل کا غبار نکال دینا چاہتی تھی۔ اس شادی میں صرف ہمارے پیرنٹس کی خوشی تھی، انہوں نے تو ہماری ایک نہیں سنی تھی۔ اس نے اب تک کی ساری بات ان کے سامنے رکھ دی تھی، اور وہ بھی تحمل سے سنتی رہیں۔ دیکھو تم میری بیٹیوں جیسی ہو، اس لیے میں جو بھی سمجھاؤں گی تمہاری بہتری کے لیے ہی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم دونوں کے بڑوں نے صحیح کیا، نہیں، انہوں نے بالکل غلط کیا۔ جب اسلام ہی حق دیتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، شادی جیسے معاملے میں اپنی پسندیدگی کے اظہار کا، تو یہ حق بڑوں کو بھی اپنی اولادوں کو دینا چاہیے۔ انہیں بھی آپ دونوں کو وقت دینا چاہیے تھا۔ لیکن بیٹا یہاں ساری غلطی ان کی تو نہیں ہے۔ آپ دونوں نے شادی نہیں کرنی تھی تو یہ نکاح سے پہلے ہی کچھ بھی کر کے مناتے اپنے پیرنٹس کو۔ جو بھی ہے وہ ماں باپ تھے، مان ہی جاتے۔ لیکن جب حامی بھر دی تھی تو دل سے قبول کرنا چاہیے تھا۔ بے شک طلاق اللہ پاک نے جائز رکھی ہے، لیکن سنگین صورتحال کی بنا پر۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی وقت نہیں دے رہا، یا پھر کسی کی کوئی عادت پسند نہیں آ رہی، یا ایسا کوئی عمل جو ہم کوشش کر کے بدل بھی سکتے ہیں یا گزارا کر سکتے ہیں۔ اس سے وجہ بنا کر پہلا فیصلہ طلاق کا کرنا کہیں کی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ طلاق بے شک حلال صحیح، لیکن خدا کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، اور شیطان وہ تو میاں بیوی کی کشیدگی سے ہی خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ نکاح کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نکاح میری سنت ہے، اور بیٹا سنت کام تو پوری عقیدت سے کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ کہیں اور دلچسپی رکھتا تھا تو آپ نے کبھی اسے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کی؟ وہ روتے روتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ انہوں نے گہری سانس لبوں سے خارج کی۔ نکاح کے ان لفظوں میں طاقت بھی انہی کے لیے ہوتی ہے جو احساس رکھتے ہیں، ورنہ پسند کی شادی کا نتیجہ بھی اکثر علیحدگی کی صورت دیکھنے میں آتا ہے۔ آپ کا فرض تھا اسے اس کی زندگی میں اپنی اہمیت کا احساس دلانا، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ عورت ہیں، سارے فرائض آپ کے ہیں، بلکہ آپ سامنے ہیں اس لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ ورنہ نکاح کو عہد زیست، زندگی بھر کا عہد سمجھ کر نبھانا دونوں پر فرض ہے، پہل کسی ایک کو تو کرنی پڑتی ہے۔ اور ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو ان عورتوں پر درجہ اور فضیلت حاصل ہے۔ مردوں کو اگر عورتوں پر فضیلت حاصل ہے تو ان کے فرائض بھی زیادہ ہیں۔ بیوی کے نان نفقہ کی ذمہ داری انہی کی ہے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کے بچوں میں، وہ صبر و ضبط کی کمی ہے، جو ختم ہونے کے برابر رہ گیا ہے، اور یہی رشتوں میں بگاڑ کی سب سے اہم وجہ ہے۔
महरोज समझने वाले अंदाज में सर हिलाए जा रही थी। अल्लाह पाक हमें माफ़ कर देगा, क्यों नहीं? सच्चे दिल से तौबा करोगी तो माफ़ भी करेगा और तुम्हारी दुआ भी ज़रूर सुनेगा। बेटा, ज़ात से ज़्यादा रहीम और कोई नहीं है, इससे अच्छी उम्मीद रखो। वो शगुफ्तगी से कहती आगे चली गई। महरोज ने सूजी हुई सुर्ख आंखें उठाकर ऊपर देखा। जब वो छोटी थी, उसके पापा के शदीद बीमार होने पर किसी ने उसे दुआ सिखाई थी, जो एक नेक बुजुर्ग ने ऐसे बच्चे के लिए की थी कि जिसके सर पर गहरी चोट के बायस उसका बचना महाल था, और अगर बच जाता तो यादाश्त तो बाकी न रहती। मगर फिर दुआओं के तोफैल अल्लाह की करम से वो कामिल सेहतमंद हो गया था। महरोज ने वो लफ्ज़ याद किए और दुआ के अंदाज में हाथ फैलाए, या अल्लाह, जब ये जिस्म नहीं था, दिल, सर और दिमाग नहीं था, तब आपने ये जिस्म बनाया जिसमें दिल और दिमाग शामिल हैं, और इसमें जान और अक्ल और शऊर अता किया। एक एक नस बनाई। अब जिस्म भी, दिल और दिमाग भी, बस ज़रा तरतीब बिगड़ गई है। आप इसे तरतीब में ला सकते हैं। आप ही कादिर कुदरत है। इसे ठीक कर दें, इसे कामिल शफा याब कर दें। अपने मफलर उसने हाथ में लिया हुआ था, जो पूरा सैफ के खून में भीगा था। उसके कपड़ों पर भी जगह जगह खून के धब्बे थे। वो खातून फिर पास आई। बेटा, कोई है वहाँ तो इसे फ़ोन करके पूछो। इसने फ़ौरन जूलिया को फ़ोन में लाकर पूछा तो उसने बताया कि वो अभी देखकर आई है, अभी तक तो नहीं आया होश। महरोज ने खातून को देखकर नफ़ी में सर हिलाया। इन्होंने इसे गले लगा लिया। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। सब चले गए थे, बस वो बैठी रही। न जाने दिन के किस पहर में उसकी आंख लगी ही थी कि जूलिया की कॉल पर आंख खुली। इसे होश आ गया है, और पता है उसने सबसे पहले तुम्हारा पूछा है। वो पुरजोश होकर बता रही थी। उसकी बात सुनते ही वो उठी। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। उसे होश आ गया। मैं सारी ज़िंदगी भी शुक्राने अदा करूं तब भी कम होंगे। वो आंखें रगड़ती उठी और शुक्राने की नमाज के लिए खड़ी हुई। आज उसके आंसू भी सजदा रेज थे। वो स्टिक का सहारा ले लिए जितनी जल्दी पहुंच सकती थी वहां पहुंची। जूलिया भी इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के बाहर खड़ी उसकी मुंतज़िर थी। वो कैसा है? उसे होश आ गया ना? क्या वाकई उसने मेरा पूछा? डॉक्टर ने कहा है ना कि अब वो खतरे से बाहर है। मैं क्या मैं देख सकती हूँ अंदर जाकर? बस थोड़ी देर के लिए, बस एक बार। महरोज के लहजे में बेबसी, इल्तिजा, खुशी, बेयकीनी, सब जज्बों का मिला-जुला तासुर था। हाँ, डॉक्टर ने कहा है अब वो खतरे से बाहर है। और ठीक है, मैं तुम्हें अंदर ले जाती हूँ, बस खामोशी से देख कर आ जाना। जूलिया ने बहुत नरमी से कहा और इसे अंदर ले गई। वार्ड में दूर-दूर बेड लगे थे और हर एक पर बहुत सी मॉनिटरिंग मशीन्स लगी हुई थी, जिनकी आवाज़ खामोशी में अलग से ही महसूस हो रही थी। वहाँ हर मरीज़ ही बहुत सी नलकियों में जकड़ा हुआ था। उसके मुँह से बेइख्तियार सबकी खैरियत के लिए दुआ निकली। जब वो सैफ के पास पहुँची तो उसे लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच दिया हो। जैसे इसे ऐसी टीस उठती महसूस हुई थी। वो वैसे ही बेसुध लेटा हुआ था। उसने बहुत सी दुआएँ इस पर दम की और उसका हाथ पकड़कर अपनी आँखों से लगाया, और फिर छू छूकर उसके माथे पर उसने अपनी आँखें मुनतबक की। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एकदम उसकी सिसकियों की आवाज़ बुलंद हुई और उसके आँसू सैफ के माथे पर टपके तो सैफ की उँगलियों में लर्ज़िश आने लगी, जैसे वो नींद में बेचैन हो रहा हो। जूलिया ने महरोज का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गई। अभी सोने दो उसे, जितना सोएगा उसको तकलीफ का एहसास कम होगा। महरोज का चेहरा फिर भीग गया था। बहुत प्यार करती हो इससे? जूलिया ने एकदम उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। महरोज को अब इस सवाल से भागना नहीं था, बल्कि डट कर सामना करना था। हाँ, बहुत, खुद से भी ज़्यादा। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोल रही थी। हाँ, वो तो पता चल ही रहा है। जूलिया ने उसके पाँव की तरफ इशारा किया। वो भी नम आँखों से मुस्कुरा दी। जूलिया उसका गाल थपथपा कर चली गई। महरोज वहीं बेंच पर बैठकर शाम में उसकी आँख नर्स की आवाज़ से खुली। जो मरीज़ आपके साथ हैं, आपका पूछ रहे हैं। महरोज इस तरह की हालत में उठी। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, बस आप जल्दी आ जाइएगा, नर्स कहकर चली गई। और सैफ के पास पहुँची तो वो आँखें बंद किए उसी के इंतज़ार में था। उसे देखकर मुस्कुराया। क्या हालत बना ली मेरे प्यार में तुमने अपनी? सैफ ने उसके चेहरे का बगौर जायजा लिया। महरोज की शक्ल छोटी हुई मजाक कर रहा था। सैफ ने उसकी झिझक दूर करते हुए कहा, तुम्हें तुम्हें अभी भी सुकून नहीं है? वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। कैसी हो? इसने संजीदा होकर पूछा। ठीक हूँ सैफ, बस तुम ठीक हो जाओ जल्दी से। वो चाहकर भी अपने लहजे का भीगापन उससे छुपा नहीं पाई। घर जाओ महरोज, तुम्हें देखने से लगता है तुम कल से यहीं हो। आज जाकर आराम करो, अपने कपड़े तब्दील करो, कल आना। नर्स ने कहा है कल मुझे वार्ड में ले जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो बाजिद हुई। देखो, जिद नहीं करो, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी तुम्हें अंदर आने नहीं दिया जाएगा। अभी यहाँ रहने का मतलब
कोई बात हुई तो मैं तुम्हें फ़ोन करवा दूँगा। अपनी बात कहकर सैफ ने आँखें मूंद लीं। अच्छा सैफ, घर पर क्या बोलूँ? 2 दिन से बात नहीं की, परेशान हो रहे हैं वो लोग। वो धीमी आवाज़ में पूछ रही थी। बोल दो, हल्का-फुल्का एक्सीडेंट हो गया। सैफ ऐसे ही लेटा रहा, इससे लेटा भी नहीं जा रहा था। हल्का-फुल्का, इसने इस लफ्ज़ पर उसे देखा। जगह-जगह पट्टियों और सर की चोट की वजह से उसे सुकून नहीं आ रहा था। महरोश आँखें भीगने से पहले बाहर चली गई। घर आकर जब वो बैठी तो इसे पाँव से टीस उठती महसूस हुई। तकलीफ इतनी शदीद थी कि वो खुद को कुछ भी करने के काबिल महसूस नहीं कर पा रही थी। थोड़ा बहुत खाना खाकर वो सुकून की दवाई लेती बेखबर सो गई। सुबह से फ़ोन करने पर इत्तला मिल गई थी कि सैफ को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, पर उसमें उठने की हिम्मत अभी भी नहीं हो रही थी। लेकिन उसने बहुत से गुलदस्तों का ऑर्डर देकर उसके वार्ड में भिजवा दिए थे। शाम को जाकर कहीं वो खुद को उठने के काबिल कर पाई। उसने सैफ के दिए गए कपड़ों में से एक जेब तन किया, उसका बड़ा-सा दुपट्टा अच्छे से सर पर लिया। एसी व्यू पर की सैफ की यह बात याद आई तो वो मुस्कुरा दी। इसे थी व्यू पर की सैफ की बात याद आई तो वो मुस्कुरा दी। वो आईने में देखती सोच रही थी कि आज अगर सैफ नहीं बोलेगा तो वो खुद ही बोल देगी। वो अस्पताल पहुंचते ही हाथ में गुलदस्ता लिए खुशी-खुशी उसके वार्ड की तरफ बढ़ रही थी कि सामने जिस शख्स पर निगाह पड़ी वो दंग रह गई। महरोश ने आंखों की पुतलियां सिकेड़ कर इसे बेयकीनी से देखा। सुबह से डिलीवरी बॉय इसके वार्ड में अलग-अलग तरह के फूलों के गुलदस्ते देने आ रहे थे। अब तो पूरे वार्ड में सिर्फ रंग-बिरंगी फूल ही नजर आ रहे थे, जिनसे कमरा महक रहा था। हर दस्तक पर इसे लगता अब होगी, मगर शाम हो गई और उसका कोई पता नहीं था। सैफ को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दरवाज़ा खटखटाकर वो अंदर दाखिल हुई, चेहरे के आगे गुलदस्ता किए। सैफ ने अपने पास ट्यूलिप का बंच उठाकर फेंका। ये भी ले जो, शाम हो गई, तुम्हारा कोई पता नहीं। इन फूलों पर कैसा गुस्सा, अब मैं आ गई हूँ ना। ईदल मुस्कुराती हुई उसके पास आकर बैठ गई। तुम? सैफ ने इस्तफामिया निगाह से उसे देखा। उसे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ मैं, और अब बस कोई मज़ीद सवाल जवाब नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बस इतना समझ लो। तुम्हारी तकलीफ़ का सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। वो प्यार से कहती पास बैठकर इसे सूप पिलाने लगी। सैफ के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। महरोश हॉस्पिटल में कहीं नज़र नज़र आई है बाहर? सैफ के लहजे की बेचैनी इधर को बिल्कुल नहीं भाई। देखो, पहले तुम कहते थे कि मैं हमारी बातों के बीच इसे लेकर नहीं हूँ। आज मैं कहती हूँ, क्या तुम उसका ज़िक्र करना छोड़ नहीं सकते? वो दिल पर ज़बर करती बहुत रसानियत से बोली थी। सैफ ने उसकी आँखों में देखा और बहुत अटल लहजे में बोला, नहीं छोड़ सकता उसे। उसकी बात पर एज़ल दाँत पीसती रह गई। उसने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि दरवाज़ा खटखटाते ही जूलिया अंदर दाखिल हुई। सैफ, ये महरोश देकर गई है आपके लिए। उसने एक कागज़ पकड़ाया और जाने के लिए पलटी ही थी कि यकदम रुकी। एक नज़र इसने एज़ल को देखा और फिर सैफ से मुखातिब हुई। मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, लेकिन वो आपके लिए बहुत परेशान थी। पूरी रात वो बेंच पर बैठी आपके लिए दुआ गो थी। हालाँकि उनके पाँव में आने वाले टाँकों की वजह से डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट कहा था। वो अपनी बात कहकर चली गई। एज़ल ने गज़बनाक निगाहों से उसे देखा। पाँव में टाँके? सैफ को हैरत हुई। ये कब कैसे हुआ? इसे कोई इल्म नहीं था। इतने बेकली थे। वो खत खोला। डियर सैफ, तुम गुस्सा होगे मेरे ना आने पर, मगर मेरे ख्याल में वक्त आ गया है अपने अपने रास्ते पर चलने का, जो शायद शुरू से ही अलहदा थे। बस फ़र्क अब ये है कि मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए। मैं आपके बाद यहाँ से दूर चली जाऊँगी और जाने से पहले तुम्हें इजाज़त देती हूँ अपने मनपसंद हमसफ़र के साथ मनचाही ज़िंदगी गुज़ारने की। आज के बाद सैफ ने ज़ेरे लब दोहराया। क्या तुम उससे मिली थी? सैफ ने इज़ल की तरफ देखते हुए गुस्से में पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। वो तो बिल्कुल सुन खड़ी थी। वो चीखा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, मिली थी वो मुझे। उसकी वजह से ही तुम इस हाल में हो। मैं इसे अब एक लम्हा भी तुम्हारी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने वादा किया था ना कि जल्द से जल्द तुम इसे ज़िंदगी से निकाल दोगे। अब बस वो वक्त आ गया है। वो बोलते-बोलते हाँफने लगी थी। सैफ को उसकी हालत काबिल रहम लगी। वो गहरी सांस लेता इससे मुखातिब हुआ। देखो मुझे, क्या मैं तुम्हारे पहले वाला सैफ लगता हूँ? नहीं ना। इससे निकाह के बाद मेरे लिए वो खुद अहम तरीन होती चली गई। इतनी कि इसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मुझे गुनाह लगने लगा है। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ तुमसे किया वादा निभाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हार गया। अपने रिश्ते के आगे मैं नहीं जानता, मगर ना चाहते हुए भी मुझे इससे मोहब्बत हो गई। अब मैं तुम्हारे पास आकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। मुझे माफ़ कर देना। वो कहते-कहते हाथों से नलकियाँ निकाल रहा था। नर्स ने देखते ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर उसे रोका। ये आप क्या कर रहे हैं? देखें, थोड़ी देर के लिए मेरा जाना इंतहाई ज़रूरी है। वो इल्तिजाई अंदाज में उन्हें देख रहा था। उसकी नज़र डॉक्टर से पीछे गई। वो अब वहाँ नहीं थी। देखें, आपकी हालत ऐसी नहीं है, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो नीचे कुछ ज़रूरी कागज़ात पर साइन करना होंगे।
यहाँ सैफ के साथ हादसा पेश आया था, उसे इधर आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। वहाँ अब सारे निशानात साफ कर दिए गए थे, मगर इसे अभी भी उसके खून के धब्बे वहीं मौजूद नजर आ रहे थे। वो उस जगह हाथ लगाकर उसकी तकलीफ का एहसास कर रही थी। क्या वो आएगा? अगर नहीं आया तो? वो अपने आप से बार बार सवाल कर रही थी। उसे आना ही होगा, वरना तो मैं इतना दूर चली जाऊंगी, वो तो क्या कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। आंखें मूंदते ही बहुत से आंसू उसके रुखसार पर गिरे। इसे अपना वो मजबूत लहजा याद आया जो एज़ेल की बात के जवाब में उसका था। उसे आना ही होगा। उसने अपने आंसू रगड़े। एज़ेल को सामने देखकर वो वहीं रुक गई थी। तुम? उसे हैरत हुई। हाँ मैं। और तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम लोगों की हर हरकत पर नजर होती थी मेरी। और तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सैफ के साथ क्या सलूक बहुत महंगा पड़ेगा। वो एक सांस में ही बोली थी। फिर महरूज को ऐसे ही खड़ा देखकर गोया हुई। अब खड़ी क्या हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारी अब यहाँ जरूरत नहीं है। मेरी यहाँ किसे ज़रूरत नहीं। मैं बीवी हूँ उसकी। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन ये भी हकीकत है कि शादी जैसे अटूट रिश्ते को तोड़ना इतना भी आसान नहीं। अब जबकि इसे हकीकत को मैंने और सैफ ने तस्लीम कर लिया है, तो तुम भी कर लो। उसका अंदाज आम सा था, लेकिन एज़र को उसका अंदाज़े हक जताता हुआ लगा। वो सुलग कर रह गई। हो न सैफ ने तुम्हें तस्लीम कर लिया। इस बात का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? तुम में आखिर ऐसा है क्या कि तुम्हारे साथ वो शादी जैसा रिश्ता निभाना चाहे? तुम जैसी लड़कियां तो आगे पीछे घूमती थी उसके। वो तमस्कर से बोली। बहरोश ने इस बात में सर हिलाए। मैं मामूली सी लड़की से ही, लेकिन जो रिश्ता मेरा सैफ से है वो मुझे तुम समेत इन सारी लड़कियों से मुमताज कर देगा। और तुम देखना, आज वो मेरे पास खुद आएगा। और मेरे प्यार और निकाह के इस रिश्ते में ताकत हुई तो तुम्हारी ये खुदगर्ज मोहब्बत, तो क्या तुम्हारा ये आंखों को खैर करता ग्लैमर भी इसे दूर नहीं कर पाएगा। आखिरी फैसला उसका ही होगा। वो कहकर रुकी नहीं, वापस पलट गई। वो घर गया था, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। उसका नंबर भी बंद था। उसने बहुत सोचा कि वो कहाँ हो सकती है। फिर उसके दिल ने उसे बताया। वो फौरन गाड़ी में बैठा और मतलूबा जगह बताई। उसके साथ वार्ड बॉय भी था। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही थी। हन आज हंसन डैम झील की तरफ कोई फेस्टिवल भी था, तो लोगों का हजूम लगा हुआ था। जैसे ही कोई आता हुआ नजर आता, महरोज बेचैनी से देखती और फिर उसकी नजरें मायूस से वापस लौटती। बहुत हो गया था। वो भी थक कर जाने के लिए पलटी ही थी कि वो दूर आता नजर आया तो उनका रिश्ता जीत गया था। हाँ, उसे जीतना ही चाहिए था। वो बेयकीनी के आलम में खड़ी रही, यहाँ तक कि वो उसके बिल्कुल पास आ गया। तुम क्यों नहीं आई? वो उसकी आंखों में देखता तुम क्यों नहीं आई? वो उसकी आंखों में देखता पूछ रहा था। खड़े होने के लिए भी उसे दरख्त का सहारा लेना पड़ रहा था, क्योंकि आज तुम्हें आना था। वो भीगी आंखों से उसे देख रही थी। तो मैं इस हालत में यहाँ खड़ा अच्छा लग रहा हूँ? मुझे लगा था महरोश कि हमारे रिश्ते में अब इजहार की जरूरत बाकी नहीं रही। हम बगैर कहे भी एक दूसरे के दिल का हाल समझ सकते हैं। वो शिकायती अंदाज में बोला। उसने नफी में सर हिलाया हिलाया और उसे पकड़कर सहारा दिया। इजहार की जरूरत नहीं है, बस ये आखिरी आजमाइश थी हमारे रिश्ते की। और ये तुम्हारे पाँव में क्या हुआ? उसने पाँव में जूते की जगह बंधी पट्टी को देखकर कहा। कुछ नहीं, बस 2-3 टांके हैं। उसकी बात पर सैफ ने बगौर उसका चेहरा देखा। बस 2-3 टांके बस होते हैं? फिर कुछ देर दोनों के वक्त खामोशी तारी रही। महरोश जैसे अल्फाज तलाश रही थी कुछ बोलने के लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान साथ जाना था तो ये बताना भी जरूरी था। सैफ टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था, जो दांतों से मुसलसल होंठ काट रही थी। कुछ कहना चाहती हो? खामोशी बिलाखिर सैफ ने तोड़ी। महरोश ने इस बात में सर हिलाया। वो अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे गिटार के बस 1-2 तार किसी ने काट दिए हैं तो? वो आंखें झपकाती मासूमियत से पूछ रही थी। मैं उसका गला ना काट दूं? सैफ ने यकदम तैश में बोला। महरोश से आगे बोलना मुश्किल हो रहा था कि सैफ हंकारा। क्या वाकई तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम्हारा दिल नहीं कांपा? हैरानगी इस कदर थी कि उसका मुंह खुले का खुला रह गया। तुम्हारा दिल कांपा था मेरा मेकअप बर्बाद करते हुए? उसने भी तड़ाक सवाल किया। अब क्या तुम पूरी जिंदगी अपने मेकअप का बदला लेती रहोगी? सैफ की बात पर उसने उसकी आंखों में देखा। हाँ, लेती रहूंगी, जब तक कि तुम मुझे गिटार के लिए माफ नहीं कर दोगे। और वो तो उसके 100 खून माफ कर सकता था। फिर वो सिर्फ गिटार ही तो था। सिर्फ गिटार? सैफ ने अपने दिल को समझाया। खामोशी फिर दरमियान में थी। सैफ कंगारा। कोई और बात भी है? महरोज ने थोड़ी मुद्दत बाद बोला।
ہاں ہے، مجھے پھر شادی کرنی ہے۔ واٹ؟ سیف کا منہ کھل گیا۔ مہروش نے دیکھا اسے اس سے بات کرنے کے لیے اپنا سر کافی اونچا کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے اتنے ارمان تھے اور اپنی شادی میں میرا موڈ ہی خراب تھا، میں انجوائے ہی نہیں کر پائی۔ اس نے ابھی بھی منہ قدرے پھلا کر بولا تھا۔ سیف کو اس کی خواہش پر بہت ہنسی آئی تھی۔ پھر شادی کون کرتا ہے؟ وہ بھی ایک ہی شخص سے۔ وہ کھل کر ہنس بھی نہیں پا رہا تھا، اس کے پیٹ میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ مہروش نے دیکھا مسکرانے سے اس کے گال کا ڈمپل گہرا ہو رہا تھا۔ واللہ کس قدر دل فریب تھی اس کی مسکراہٹ۔ آج وہ پورے حق سے دیکھ رہی تھی اسے، وہ مردانہ وجاہت کا مکمل پیکر تھا۔ تو اس میں تمہاری غلطی ہے، تمہیں تو اتنا ہینڈسم شوہر مل رہا تھا۔ ہاں، میرا منہ بنانا بنتا ہے۔ سیف کی بات پر مہروش نے اسے گھورا۔ وہ مسکرایا۔ اچھا شادی نہیں، ہم اینیورسری اچھے طریقے سے منا لیں گے، اوکے؟ اس کی بات پر مہروش نے سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر خاموشی کا راج تھا جو اس بار مہروش نے توڑا۔ تمہیں بھی کچھ کہنا ہے؟ سیف کے چہرے پر شریف سی مسکراہٹ نمودار رہی۔ میں ایک آفت کی پرکالہ کو تاحیات اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ معصوم کی خواہش تو دیکھو، میں کیا چاہتا ہوں۔ اتنا شدید بیمار ہونے کے باوجود وہ تازہ دم لگ رہا تھا۔ اپنا پیار امر ہونے کی خوشی اس کے انگ انگ سے نمایاں تھی۔ سیف، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ مہروش کے ابرو تنے وہ برہم ہوئی۔ سیف 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے بالکل قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب مد مقابل اس قدر حسین ہو تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اس کی بات پر مہروش کو شادی کی رات سے اب تک کی ساری شرارتیں یاد آئیں۔ اس نے چہرہ اوپر کیا اور دل کھول کر ہنس دی۔ اب انہیں وہ باتیں یاد کر کے زندگی بھر ہنسنا ہی تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ فضا میں گونجی، جس کی کھنک سیف کے کانوں میں رت گھول گئی۔ اس نے دل ہی دل اس کے ایسے ہی ہنستے رہنے کے لیے دعا مانگی۔ اور دیکھو، میں یہاں اس حالت میں کھڑا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ میں نے تمہیں کسی اور پر تو کیا خود پر بھی پھونکے دی۔ وہ یکدم سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر مہروش سکوت کے عالم میں اسے دیکھتی گئی، اور پھر اسے خود پر بے انتہا غصہ آیا۔ اس کی ایسی حالت میں اسے کھڑا رکھا ہوا ہے۔ مہروش نے اشارے سے وارڈ بوائے کو بلایا اور اسے ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ آج اس جھیل کی طرف واٹر لینٹرن فیسٹیول ہے۔ اس نے بتاتے بتاتے گھڑی دیکھی۔ 8:30 ہو رہے تھے۔ چل رہا ہوگا ابھی۔ وہ وارڈ بوائے کے راستہ بتاتی جھیل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم چل لو گی اتنا؟ سیف نے فکر مندی سے پوچھا۔ مہروش نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہاں ایک میلہ سا لگا تھا، دور دور ٹرک کھڑے تھے، کسی میں کھانے پینے کی اشیاء فروخت ہو رہی تھی تو کسی میں گیم وغیرہ ہو رہے تھے۔ بڑے بڑے ڈیک بھی لگے ہوئے تھے جس میں الگ الگ طرح کی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ جھیل کے پاس لوگوں کا رش تھا، سب نیچے بیٹھے اپنے اپنے لینٹرن پر کچھ نہ کچھ لکھ رہے تھے۔ وہ لینٹرن لکڑی کے فریم کا بنا تھا جس کے اندر بیٹری کا دیا رکھا تھا، اور وہ فریم پیپر سے کور کیا گیا تھا۔ اس پیپر پر سب پیغامات لکھ رہے تھے۔ وہ لوگوں کو ہٹاتے جھیل کے پاس پہنچے۔ وہ منظر آنکھوں کو چندھیا رہا تھا۔ پوری جھیل میں لینٹرن جلملا رہے تھے، جس کا عکس نیلی جھیل میں تابانی بکھیر رہا تھا، اور اوپر آسمان ستاروں سے جگمگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی ویل چیئر کے ساتھ آرام سے بیٹھ گئی۔ ابھی دوائی کے زیر اثر اس کے درد میں کمی تھی۔ مہروش نے جھیل پر نظر جمائے سیف سے پوچھا، تم نے اس ڈائری میں کیا لکھا تھا؟ مجھے روک لو، سیف نے سامنے دیکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ مہروش کی آنکھوں میں ساری جلملاہٹ سمٹ آئی۔ وہ بھیگی پلکیں اٹھا کر سیف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ بول نہیں سکا تھا۔ اس جملے کے پیچھے چھپا درد مہروش محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے بہت دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ اب ہم جدا ہوئے اور میں تمہیں پھر نہیں دیکھ سکوں گی۔ پہلی بار جب تم نے گڈ بائی کہا تھا، مجھے لگا تھا میرا سکون بھی تم ساتھ لے جا رہے ہو۔ وہ بولتے بولتے آنسو صاف کرنے کے لیے رکی۔ سیف، جب تم ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے نا، تو ششوپن میں مبتلا میں بھی تھی کہ سانسیں تمہاری اکھڑ رہی ہیں تو دل میرا کیوں بند ہو رہا ہے؟ دل اگر تمہاری دھڑکنوں کا ساتھ نہیں دے رہا تو زندگی مجھ پر تنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تب مجھے انکشاف ہوا تم سے اپنی شدید محبت کا، اور دوسری بات کا جو ادراک ہوا وہ یہ کہ قدرت کا کوئی فیصلہ بھی بے مول نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں پرکھنے کا زاویہ اسے انمول یا بے مول بنا دیتا ہے۔ اور جب آخری بار میں ایزل کے سامنے کھڑی تھی، تب نہ تو میں لڑکھڑائی نہ ہی مجھے کوئی خوف آیا۔ اس وقت ایک طاقت تھی جو مجھے یقین دلا رہی تھی کہ جو محبت ہمارے بیچ ہے وہ انکہی سے ہی مگر مضبوط بہت ہے۔ وہ بھیگے چہرے سے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر مہروش نے وہ پیپر نکالا جو لینٹرن پر لگانا تھا، اور وہی پین نکالا جس پر مہروش لکھا تھا۔ دونوں اسے دیکھ کر مسکرائے۔ یادوں کا ایک خزانہ تھا دونوں کا ساتھ۔ مہروش نے لکھنا شروع کیا۔ ریدر لاف اور فائٹ، اسمائل اور کنفلکٹ، ڈارک اور برائٹ،
مہروش نیور گوئنگ ٹو لیو سیف ان اینی کنڈیشن. سیف نے نگاہ التفات سے اسے دیکھا اور پین تھاما. مہروش بے صبری سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ جانتی تھی بول کر تو وہ کبھی بھی اظہار اس طرح نہیں کرے گا. شاید کچھ لکھ ہی دے. آئی ایم گوئنگ ٹو ابینڈن میوزیکل انسٹرومنٹس فور ریسٹ آف مائی لائف. مہروش نے آنکھیں سکیڑ کر حیرت سے اسے دیکھا. کیوں؟ اس نے مسکرا کر مہروش کا ہاتھ تھاما. اللہ پاک نے مجھے میری محبوب ترین شے سے نواز دیا. کیا میں وہ نہیں چھوڑ سکتا جو اللہ پاک کو ناپسند ہے؟ مہروش کی مسکراہٹ گہری ہوئی. اس نے پیپر کور کر کے لینٹرن کو پانی میں چھوڑا. وہ زو فشانی دور جا رہا تھا. فیروز انکل اور پاپا پرسوں آ رہے ہیں. میرا کو بھی میں نے سب بتا دیا. وہ ہمارے ویلکم کی تیاریاں کر رہی ہے. مہروز پرجوش انداز میں سے بتا رہی تھی. وہ بولتے بولتے اس کی شکل دیکھنے لگی. سیف تم نے اب تک وہ نہیں کہا جو میں کب سے سننا چاہ رہی ہوں. وہ گلہ کر رہی تھی. کیا سننا ہے؟ یہ تو نہیں کہ دوسری شادی کا آپشن ابھی بھی ہے میرے پاس. وہ مسکراہٹ لبوں تلے دبائے بول رہا تھا. سیف مہروش نے ابرو تان کر اسے دیکھا. وہ مسکرایا اور ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا. یہ تمہارے لیے ہے. مہروش نے اس کی ویل چیئر کی عام ریسٹ پر سر رکھا اور پڑھنا شروع کیا. سامنے ان کا لینٹرن اتنے سارے لینٹرن کے درمیان بھی متغیر سا دور جاتا نظر آ رہا تھا. نکاح صرف لفظ ہی نہیں جانا. یہ عہد ہے ساتھ نبھانے کا. تمہیں بہت خاص رکھنے کا. تمہاری ہر آس ہونے کا. عہد بھی وہ کہ جس میں خوشی ہے خداوند تعالیٰ کی. پاکیزگی ہے نفس و ایمان کی. جو کر لیا تم سے وعدہ جانا اسے پھر ہر حال نبھاؤں گا. تمہیں میں ٹوٹ کر چاہوں گا. چاہے ازل ہو یا ابد جانا. تمہارا میں ساتھ نبھاؤں گا. کوئی مصیبت تم تک نہ پہنچے میں ایسا سامنے آؤں گا. نہ آنے دوں گا چمکتے موتی ان آنکھوں میں. میں ایسے تمہیں ہنساؤں گا. جو کر لیا تم سے وعدہ جانا اسے ہر حال نبھاؤں گا. تمہیں میں ٹوٹ کے چاہوں گا. جی آج کا ناول ختم ہوتا ہے یہیں پہ. اور اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو پلیز 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 کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا. اور انشاءاللہ میں پھر کل ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.